جی الوینا ہاشمی، آپ بات کریں۔ الوینا ہاشمی، 5 سیکنڈ ویٹ۔ جی سید دانش۔ السلام علیکم. جی تھینک یو سو مچ. جی دانش بھائی جسٹ 1 سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. جی الوینا بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. Am I audible? جی جی پلیز. جی سر میرا کوشچن یہ تھا کہ جب یہ پیلسٹائن اور اسرائیل کا ایشو کریٹ ہوتا ہے نا تو کچھ اس طرح کے نا میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں نا ان کی بائیکاٹ کر دینا چاہیے، ان کی چیزوں کو نا، ان کی پروڈکٹس وغیرہ کو. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا اسٹریٹجیز ہیں اور کس حد تک ہم ان کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں اس مطلب کرائٹیریا کے اندر، اور ان کو کوئی مطلب اس چیز کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ اتنی ساری پاورز ہیں، اور مطلب یہی کوشچن تھا میرا. جی جزاک اللہ خیر، بہت اچھا پوائنٹ ہے. میری آواز کلیئر ہے کیونکہ مجھے جی ریپیٹ سر آئی ہے. پلیز. اوکے اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک وہ شارٹ ٹرم کا ایک آئیڈیا، لانگ ٹرم سولوشن تو ایک ہی ہے، وہ تو میں بار بار ڈسکس کر رہا ہوں. شارٹ ٹرم کا سولوشن یہ ہوتا ہے کہ جب نا لوگ بہت زیادہ غصے میں آ جائیں، سڑکوں پہ ہوں، ملٹری کو موبلائزیشن کرنے کی ڈیمانڈ کرے، ڈائریکٹ ایک ڈیمانڈ، سولیڈرٹی کی ڈیمانڈ نہیں، موبلائزیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہوں، ملٹری موبلائز کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہوں اپنی حکومتوں سے، اپنی افواج سے. اس سے گورنمنٹ ڈی سٹیبلائز ہو جاتی ہے، خوفزدہ ہو جاتی ہیں، وہ بہت پریشر میں آ جاتی ہیں. پھر وہ ان کو یہ لوگ پھر جا کے نا امریکہ سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اس پریشر کو بیئر نہیں کر پائیں گے، تختہ الٹ سکتے ہیں. وہ اردن کا تختہ الٹ سکتا ہے، مصر کا تختہ الٹ سکتا ہے، شام کا تختہ الٹ سکتا ہے، یا وہ یمن کا تختہ الٹ سکتا ہے، یا وہ مصر یعنی ایک پاکستان کا تختہ الٹ سکتا ہے. یہ پریشر بہت بلڈ ہو گیا کیونکہ وہ جو ظلم کر رہا ہے، یہاں ویژول آ رہے ہیں، ہم نے ٹی وی چینلز پہ اس کی کوریج بند کی ہوئی ہے، ہم اس پہ کوئی بیان نہیں دیتے، ہم لوگوں کو یہاں کرکٹ میچوں میں الجھا رہے ہیں، لیکن لوگ اس کو اتنا پاورفلی اس کے سامنے ویژولز آ رہے ہیں کہ وہ انبیئریبل ہو رہا ہے، لوگ بالکل قابو سے باہر ہو رہے ہیں، اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے. تو اب ہم یہ حکومتیں گر جائیں گی. تو اس ٹائم پہ امریکہ کیا کرتا ہے، پھر وہ اسرائیل کو ریسٹرین کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی تمہارے اس چکر میں نا میں اپنا پورے دنیا کا اقتدار برباد نہیں کر سکتا. اگر عرب ورلڈ کے اندر حکومتیں دو گر گئی نا تو یہ پورا چین ریئیکشن بنے گا، جیسے کہ عرب سپرنگ کے اندر بڑی مشکلوں سے ہم نے کنٹرول کیا ہے. یہ چین ریئیکشن بنے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا جو ہم نے دنیا میں اپنا نیو کولونیل آرڈر کے تحت نیشن سٹیٹ بنا کر ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے اوپر اپنے پپٹس رکھے ہوئے ہیں. یہ پورا ڈھانچہ ٹوٹ جائے گا اور پھر سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو پھر امریکہ کیا کرتا ہے، وہ اسرائیل کو ریسٹرین کرتا ہے کہ بس کر دو، آگے مت بڑھو، اور پھر اس کو وہ قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب تک اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ حکمران عوام کو مینج کر پا رہے ہیں، عوام کو مینیپولیٹ کر پا رہے ہیں، اوپینین ابھی تک صرف سوشل میڈیا یا ٹویٹر پہ ہے، نیچے ابھی عوام تک نہیں پہنچا، بازاروں مسجدوں تک نہیں پہنچا، اور ایک اوورال پبلک آؤٹریج نہیں آئی، تب تک وہ اسرائیل کو کلی چوٹ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو پریشرائز کر کے یہ شو کر سکے کہ وہ حماس سے نہیں ڈرتا، اور وہ حماس سے زیادہ جو ہے نا، وہ اگر کوئی حماس کی طرح کا دوبارہ جرات کرے گا تو ہم ان کو مزہ چکا دیں گے اور آئندہ جرات مت کرنا یہ کام. تو وہ اسرائیل کو پرمیشن دیتا ہے. تو امریکہ ایک ٹائم پہ اسرائیل کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے جب عرب اور عجم کے اندر لوگ بالکل آؤٹریجس لیول پر آ جائیں، اور اس میں عام طور پر 10 12 15 20 دن لگتے ہیں کیونکہ خبر تو شروع میں آ جاتی ہے لیکن وہ آپ اور میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ گلی محلے کے اندر نہیں پہنچی ہوتی. گلی محلے کے اندر پہنچتے پہنچتے اس کو ہفتہ 1.5 ہفتہ 2 ہفتے لگ جاتے ہیں وہ بات کو نیچے تک پہنچنے میں. اس کے بعد نہ امریکہ پھر کوشش کرتا ہے اسرائیل کو ریسٹرین کرنے کی. تو اگر آپ ایک یعنی کہتے ہیں نا کہ ٹیمپری کیا حل ہے، امیڈیٹ کچھ تو کرے نا، راستہ تو بلاک کرے نا ان کا. اس کا حل یہ کہ there should be a very big demand from the armies throughout the Muslim world کہ enough is enough, now you move. کہ ان کی ریجیمز، ان کے سیٹ اپس، ان کی حکومتیں خطرے میں آ جائیں. تب یہ امریکہ سے، ابھی سعودی عرب نے کیا کیا، امریکی وزیر خارجہ نے نا بلنکن نے 4-5 ملکوں کے حکومتوں سے بات کی، اس نے اردوغان سے ہی بات کی، جارڈن کے ہیڈ سے بات کی، قطر سے بات کی. سعودی عرب نے اسے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یار بس کر دیں. سعودی عرب نے کل کال کی ہے برطانیہ کو کہ یار اپنا رول پلے کرو. کیوں؟ سعودی عرب ڈر گیا ہے. سعودی عرب ڈر گیا، اس نے فوراً کہا، اسے نظر آ گیا کہ میرے ملک میں بظاہر سب خاموشی ہے، اندر آگ ہے، اور دس کین گیٹ آؤٹ آف کنٹرول. ایجپٹ سب سے زیادہ ولنریبل ہے اس ٹائم، اور جارڈن سب سے زیادہ ولنریبل ہے اس ٹائم.
وہ ڈرے ہوئے ہیں اس وقت. جامیزر کو فتویٰ جاری کرنا پڑ گیا ہے. وہ سی سی کو اب وہ منہ بند رکھا ہوا تھا اس کو بولنا پڑ رہا ہے. اس کو خوراک کے کنٹینر کی قطاریں کھڑی کرنی پڑ رہی ہیں بارڈر پہ, جیسے کہ ہم تو مدد کر رہے ہیں, ہم تو کچھ تو کر رہے ہیں. دے آر ایکسٹریم پریشر میں ہیں. تو عام طور پہ یہ جو بائیکاٹ ہے نا, مثال کے میکڈونلڈ کا بائیکاٹ, میکڈونلڈ امریکن کمپنی ہے, فرنچائز ہے, اس سے کیا ہو جائے گا؟ امریکن ایک کمپنی کی کچھ سیل کم ہوگی. میں آپ کو ابھی فگر بتا دیتا ہوں. صرف جو ہے نا اس کی جو سیل ہے جی ایم سی جنرل موٹر کمپنی کی وہ $160 بلین ہے. فورڈ کمپنی کی ہے $150 بلین. جنرل الیکٹرک کی ہے $200 بلین. جو صرف ٹرکنگ کا بزنس ہے ان کا وہ $750 بلین کا ہے. پورے پاکستان کا جی ڈی پی 250 ہے. آپ کتنا ڈیمیج کر لیں گے؟ ہم نے 10 دفعہ بائیکاٹ کر لیا, اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک بندہ اپنے جذبے کے تحت میکڈونلڈ نہیں کرنا چاہتا, بے شک مت کہے, اچھی بات ہے, کیونکہ وہ اس کو ایک فیل ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے کچھ تبدیلی آ رہی ہے, پھر بائیکاٹ غلط ہے. آپ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ بس آپ کا دل نہیں مانتا, بالکل مت کریں. لیکن یہ کوئی اسرائیلی کمپنی ہے ہی نہیں, یہ تو اس کی فرنچائز ہے اسرائیل میں. اس نے یہ کیا جس طرح پاکستان میں سزا والوں کے پاس ان کی فرنچائز ہے, اور کسی اور کنٹری میں کسی اور کمپنی کے پاس فرنچائز ہے. تو اس فرنچائز کمپنی نے وہاں پہ اعلان کیا کہ ہم جی جس طرح پیپسی انڈیا میں ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم آئی پی ایل کو سپورٹ کرتے ہیں, پیپسی پاکستان میں ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم پی ایس ایل کو سپورٹ کرتے ہیں. ہر ملک کے اندر لوکل طریقے سے وہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ایکشنز لیتے ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود میکڈونلڈ انٹرنیشنل. اور آپ کے بائیکاٹ سے امریکہ کی ایک کمپنی کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے, ہاں بالکل ہو سکتا ہے, بٹ اٹ ول چینج دا ڈائنامکس آف دا وار؟ نو. اٹ ول چینج دا سچویشن ان دا غزہ؟ نو. ایکچولی اٹ ول چینج دا پبلک آؤٹریج. لوگ ادھر ہی جا کے لگ جائیں گے برگر نہ کھا کر, اور بجائے کہ وہ سڑک پہ آ کے کھڑے ہو کے کہیں کہ جی اب فوجیں نکالیں, اصل بات سے پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ اس کا بڑا نقصان ہے. ورنہ کچھ بائیکاٹ سے تو تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے, میں مجھے خوشی ہوگی, لیکن اس سے زیادہ بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اصل بات سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے بائیکاٹس از ناٹ دا سولوشن. اگر آپ نے امیڈیٹ روکنا ہے, گراؤنڈ افینسو کو روکنا ہے, دا سولوشن از کہ ایک عوامی پاپولر ڈیمانڈ اتنی پاورفل طریقے سے ریز ہو کہ امریکنز ڈر جائیں کہ ان کی ریجیمز, ان کے پپٹس, ان کے ایجنٹس کی حکومتیں خطرے میں ہیں, اور وہ فورس کریں اسرائیل کو کہ یار پلیز ہولڈ آن, اینڈ کیونکہ تمہارے اس چکر میں میرا پورا اقتدار, دنیا بھر کا جو اقتدار ہے مسلم ورلڈ میں, وہ خطرے میں پڑ رہا ہے. تو وہ پھر اس کو روک سکتے ہیں اس کو. جی سر, تھینک یو سو مچ. جی سید دانش, اس کے بعد سمیہ, پھر حمزہ اور دین حمیرہ. جی دانش بھائی پلیز. جزاک اللہ عمران, بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ. ایکچوئل میں ٹویٹر پہ صرف اس وجہ سے آیا ہوں کیونکہ پہلے ایک دو اور بھی صاحب آئے تھے فلسطین کے مسئلے پہ بات کرنے کے لیے, تو میں نہیں آیا. میں نے کہا یار اب پختون لڑکا آ رہا تو چلو اس کی بات سنتے ہیں یار. یہ مطلب نسلی طور پر بہادر لوگ ہوتے ہیں, اب ان کی بات نہیں سنی تو پھر کس کی بات سننی. جزاک اللہ فار ہیونگ می, اور جزاک اللہ کہ آپ نے جو ہے وہ ایز اے گیسٹ یہاں پہ آئیں. میں کچھ باتیں جو ہے نا وہ ایڈ کرنا چاہوں گا, بلکہ اس ٹویٹر کے حوالے سے, اور مطلب ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو عوام ہے نا, جو پاکستانی جو یوتھ ہے, وہ ایموشنل تو ہیں مگر بڑی جلدی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. وہ یعنی کچھ عرصہ پہلے 5 ماہ پہلے تو دستوں گریبان تھے پاکستان کی آرمی کے ساتھ, رائٹ. ان کو وہ بغیرت کہہ رہے تھے, ان کے جرنیلوں کو گالیاں دے رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا بجٹ زیادہ ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حرام خور ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہمارا ملک برباد کر دیا ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ہماری مرضی کا بندہ نہیں آ رہا تو اس لیے ان کو دفع کرو, یہ کرو. اب جب گھر مطلب ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہے تو اپنے جو پروٹیکٹر ہیں, جو اپنے جو فوجی ہیں, جو مجاہدین ہیں, جن کو میں آرمی والے کو مجاہدین کہتا ہوں, تو اب بڑا اچھا یاد آ رہا ہے. اب موبلائز کرنے کی بھی بات یاد آ رہی ہے. ان کو سب پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حماس نے اٹیک کیا ہے, یہ صرف حماس نے ہی اٹیک کر دیا ہے, اس میں کچھ اور لوگ شامل نہیں ہیں؟ ہم جب ٹریننگ کرتے ہیں, مطلب جب فوج ٹریننگ کرتی ہے نا, تو اس میں 2 ہی باتوں کا ٹارگٹ رکھ کے کرتی ہے. ایک پہ دلی ہوتا ہے, دوسرے پہ تل ابیب ہوتا ہے. ہمارے ہر جو آرمی ہے نا, ہر جوان کے اندر یہ آگ سلگتی ہے کہ اس نے اگر شہید ہونا تو اس نے انڈیا کے مسلمان کو بچانا اور اس نے فلسطین کو بچانا. اور آرمی کو بالکل پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے کیا نہیں کرنا. رہی بات عوام کی کہ عوام کیا کر سکتے ہیں, آپ ان کو صرف ان کا ساتھ دیں, ان کو کہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ نے پہلے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں, آپ نے جو ہے وہ سویت وار کی بھی بڑی قربانیاں دی ہیں, آپ نے ابھی بھی بہت قربانیاں دی ہیں, امریکہ کو بھگایا ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ کریں, باقی ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے.
پوری مسلم امہ کو پتہ ہے، بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے، ہم فرنٹ پہ نہیں آتے ہیں، مگر بیک فٹ پہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ عوام کو پتہ نہیں ہوتا، مگر عوام ہماری جو ہے نا وہ بڑی ایموشنل رہتی ہے. اب رہی بات کہ ہم کیسے ان کی شارٹ ٹرم میں لانگ ٹرم میں ہیلپ کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، اگر ہم ابھی پچھلے کچھ سالوں کی بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نر کے بچے ہیں وہ یا تو طالبان ہیں یا تو وہ ایرانی ہیں، مطلب جو کھل کے ہر کسی کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. طالبان نے تو مطلب مار مار کے ان کو بھگا دیا نا. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ حماس ہے وہ ان کے سامنے چاہے ایز اے ہیومن شیٹ، مطلب ایز اے ان کے ساتھ وہ ایز اے مجاہدین لڑ رہے ہیں یا جیسے بھی لڑ رہے ہیں، تو آپ کو نہیں ضرورت کہ آپ مطلب کسی کو دیکھیں کہ بھی ہم فلسطین کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ آلریڈی لڑ رہے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کریں. اب آپ نے ان کی کیسے ہیلپ کرنی ہے یہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اب ایران جو ہے وہ آنکھیں ڈال کے اس کے جو ہے یہ جو یہودی ہے اسرائیل اس کے سامنے کھڑا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان دوسروں کے مطابق تو حزب اللہ جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، مگر ہمارے مطابق تو نہیں ہے نا. اب آپ کیسے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ اب آپ کو مطلب انڈیویجولی پتہ کریں کہ کون سے لوگ ہیں جو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ ان کی فائنینشیل ہیلپ کریں. اب یہ تو ہو گیا مطلب ابھی شارٹ ٹرم میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ ہمیں تو کہا ہی نہیں گیا ہوا کہ آپ نے جابس کرنی ہیں، آپ بزنس کریں. آپ ٹارگٹ بنائیں کہ اگلے 10 سالوں کے اندر میں نے کاروبار کرنا ہے، اس کا تیسرا حصہ میں نے فلسطین پہ خرچ کرنا ہے. مطلب دیں ان کو پیسہ، آپ نہ جائیں لڑنے کے لیے. آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ اتنے تو مطلب تاڑا تو ہے ہی نہیں نا کسی کے اندر، اتنے مطلب جسے کہتے ہیں نا وہ جوش ہی جوش ہے. ہاں پاکستان میں اگر کوئی مطلب نر کے بچے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بلوچی ہیں یا وہ ہمارے پختون ہیں، بس ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں خود پنجابی ہوں، مگر میں کسی کو نہیں سمجھتا کہ کسی میں اتنا جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ سب جو ہے وہ بہت اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اپنی ماں بہن کو دیکھتے ہیں، اپنی فیملی کو دیکھتے ہیں، اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں اور اپنے سکون کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوائے ان دو قوموں کے. یہ قوم اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کرم کیا ہے. یہ زندگی میں فائنینشیل طور پر کبھی ترقی نہیں کریں گے، مگر اللہ نے ان کو ایز اے مجاہد پیدا کیا ہے، یہ شہادت دینے کے لیے بنے. آپ پاکستان کو بھی یہی سمجھیے، پاکستان بھی جو ہے یہ اگر اس قوم کے اندر جو بلوچی یا پختون اللہ نے دیے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر بھی پاکستان کا یہی کردار ہے. ہم فائنینشیل طور پر کبھی زندگی میں بہت فلورش نہیں کر پائیں گے، مگر ہم مجاہد ہیں. ہم نے لڑتے ہی رہنا ہے، ہم نے ہتھیاروں میں ترقی کرتے ہی رہنا ہے، ہم نے اپنی جانیں گواتے ہی رہنا ہے، اور ہم نے ہمیشہ اس طرح چلتا رہا جب تک امام مہدی نہیں آ رہے تھے. تو اس لیے جو ہماری بہنیں ہیں نا وہ اپنا حوصلہ چھوڑے نا. اب اگر جی آپ دانش بات کرتے بھائی ہیں یا دیکھتے ہیں، ریپ کیجیے گا، کافی اسپیکرز ہیں پیچھے. جی پلیز. اچھا بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ عمران بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، ساری ٹھیک ہیں. جو فیمیلز ہیں نا وہ اپنے حوصلے کو بلند رکھیں، اور اگر وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے اہل و باب کو اگر وہ موبلائز کر سکتی ہیں کہ وہ جہاں پہ بچے بچیاں اور عورتیں مر رہی ہیں وہ ہم میں سے ہی ہیں، تو ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، تو میرے خیال سے ان کا کردار پورا ہو جائے گا. باقی مردوں کا کام ہے وہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیر. میں کچھ باتوں سے ایگری ہوں، لیکن کچھ باتوں سے مجھے اختلاف بھی ہے. جہاں تک اس بات سے کہ ہمیں اپنی افواج کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، اور ان کے اندر جذبہ ہے. ان کی تربیت ہندو یا یہود کے خلاف ہوئی ہے، اور ان کے اندر ایک اسٹرانگ ریزسٹنس ہے ان چیزوں کے خلاف. ان کے دلوں میں جذبہ ہے کہ ہم نے اس کو چھڑانا ہے. یہ بات درست ہے. ہم بعض اوقات ہم بعض اوقات نا چند پہلو دیکھ کر اوورال ایک ٹائم تھا ہم فوج کے ہر شخص کو اور آئیسائی کے ہر شخص کو اتنی تکریم کی نگاہ سے دیکھتے تھے جیسے کہ وہ اس دنیا کا شخص نہ ہو، جب 80 اور 90 کی دہائی تھی. اور پھر مشرف کے دور کے بعد جب ہماری ساری پالیسیز پرو امریکن ہو گئیں تو ہم نے فوج کے عام افسران جوانوں کو بھی ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. پھر جنرل باجوہ نے جس طرح ایک پولیٹیکل رول پلے کیا، اس کے بعد ایک پوری فوج کے ساتھ ایک نیگیٹو پرسیپشن کریٹ ہو گئی. اور اب ہم جب بھی کوئی بات کرے کہ افواج کو کرنا چاہیے تو ایک دم وہ طنز شروع کر دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے، بٹ ہاؤیور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ان کو سب پتہ ہے، وہ کر رہے ہیں
آپ آرام سے بیٹھ جائیں, آپ چھوڑ دیں ان پہ, وہ جی بڑے سمجھدار ہیں. ہم دیکھ چکے کشمیر وہ دے چکے ہیں, ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایوب خان صاحب 3 دریا حوالے کر چکے ہیں, ہم دیکھ چکے ہیں ضیاء الحق صاحب جو ہے سیاچن انڈیا کے حوالے کر چکے ہیں, ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان جب بنا تو ہم نے حیدرآباد دکن سرنڈر کر دیا تھا, 2 لاکھ لوگوں کو انہوں نے مار دیا تھا وہاں پہ. تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم پاکستان بنگلہ دیش جو ہے وہ ضیاء خان نے سرنڈر کر دیا تھا. تو ہمیں یہ کہنا کہ یہ جرنیلز بہت سب کچھ سمجھتے ہیں, ہماری قیادت کو بہت گہری لیول پہ سب کچھ پتہ ہے, تو آپ اس کو ان پہ چھوڑ دیں, یہ بھی ایک ٹریپ ہے. اس طرح کے جو دعوے ہوتے ہیں یہ عام طور پر انہی کی جانب سے آتے ہیں جو ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ہمیں یہ فوکس بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جہاں تک آپ کی عقل جاتی ہے نا, تو اس سے آگے سے وہ سوچتے ہیں, ان سے آگے جہاں سوچتے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا ہوا ہے. ہم دیکھ چکے کہ پاکستان امریکہ کی بالکل ایک غلامی میں چلا گیا ہوا ہے. تو اس لیے ہم یہ بات ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ہم یہ بات ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری فوج کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہی بھائی ہیں, ہمارے ہی بیٹے ہیں, اور ان کے اندر جذبہ ہے, اور وہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جذبہ شہادت سے لبریز ہے, اور جب ان کو آرڈر دیا جائے تو وہ اللہ کے دین کی خاطر جانے دینے پہ ایک لمحہ نہیں ہچکچاتے. یہی فوجی ہے جو کارگل کی جنگ میں 1100 افسران نے اپنے ریکویسٹ بھیجی تھی کہ ہمیں کارگل کی جنگ پہ بھیجا جائے. یہی وہ فوج ہے جس میں ہمیں آج تک سیاچن بھیجنے کے لیے کسی کو فورس نہیں کرنا پڑا, خود لوگ نمبر باریاں لگا رہے ہیں کہ ہم سیاچن پہ جاتے ہیں. تو جذبے کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں پہ, اس بات سے درست. لیکن ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے, ہمیں آرمی کو پش کرنا ہے, ہمیں قیادت کی اگر غلط پالیسی ہے تو ان کو ریورس کروانا ہے, اور ہمیں افواج کے ذریعے فلسطین کو آزاد کروانے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ جی وہ بڑے خفیہ طور پر مسجد اقصی کے اندر حماس اکیلے نہیں کر رہی بلکہ یہاں سے کچھ لوگ پہنچے, یہ بھی پروپیگنڈے ہیں سارے, کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اسرائیل کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں, سیکرٹلی ملاقاتیں کرتے ہیں, اور ان کو تسلیم کرنے کے لیے مسلسل قدم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لوگ یہ کر رہے ہیں اصل میں, یہ ہرگز یہ نہیں کر رہے کہ وہ کوئی سیکرٹ طریقے سے ان کی مدد کر رہے ہیں. میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ یہ جو ہے ہم کوئی خفیہ مدد کر رہے ہیں, ہم ایکچولی اسرائیل کی خفیہ مدد کر رہے ہیں. تو ہمیں جب تک ہمارے افواج کو کے اندر جو جوان ہیں, افسران ہیں, ہمارے جو عام شہری ہیں, ہمارے طلبہ ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, وہ اگر اس پہ چیک نہیں رکھیں گے, نہیں مل کر نہیں کریں گے, تو انفارچونیٹلی ہمارے اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. جی سر, تھینک یو سو مچ. ایبسلیوٹلی ہمیں اپنی ہسٹری کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جی سمیہ, آپ بات کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. عمران سر آپ کو بھی جی اور وعلیکم بہت السلام. میں ڈیٹیل میں آپ کی بات سن رہی تھی. میں اپنا آپ سے اپنا تھوڑا سا ایک شارٹ پوائنٹ آف ویو بھی شیئر کروں گی, اور ایک سوال میرے دماغ میں ہے وہ میں آپ سے کہنا چاہ رہی. مجھے لگتا ہے کہ اٹس لائک اے چیس گیم کہ دکھاوا کچھ اور ہے اور پیچھے سے گیم کوئی اور چلا رہا ہے. اور آپ نے ٹیبل ٹاک کی بات کی ہے, تو میں نے پہلے بھی یہ کوسچن کیا تھا کہ ٹیبل ٹاک پہ کس طرح پہنچے. آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ تھرو آف آرمی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو جتنے معاملات اور یہ مظاہرے نکل رہے ہیں ہر گلی سے, ہر جگہ سے کہ چلے چلے جہاد پہ چلیں اور فلسطین کو آزاد کرنا ہے, کیوں آپ کیوں نہیں جا رہے, تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں جو خلافت آنے کا راستہ ہے اس کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اب اگر یہ جو آپ نے سچویشن بتائی ہے اٹس ویری یونیک, میں ابھی تک کسی کے اور کے منہ سے یہ سچویشن بالکل نہیں سن سکی تھی. آپ نے کافی چیزیں کلیئر کی ہیں, تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جب اتنی کلیئرٹی آ رہی ہے تو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے مجھے کہا کہ مصر کے علاوہ اور بھی فردر کنٹریز ہیں جو کہ جن کے پاس وہ پاور ہے جو اس وقت اس وار کو روک سکتے ہیں یا پیلسٹائن کی مدد کر سکتے ہیں, تو ہم ان سے کس طرح ٹیبل ٹاک پہ آئیں کہ آپ پلیز مدد کریں, یا ان سے مدد مانگنے, یا ایٹ لیسٹ گورنمنٹ تو ابھی جو نہیں کر پا رہی ہے تو اس کے فورس کے لیے یا خلافت آنے کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے, وہ پلیز مجھے آپ اپنا وے شیئر کریں, میں وہ سننا چاہتی ہوں. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیں ملٹیپل کنٹریز, انفیکٹ جارڈن جو چھوٹا سا ملک نظر آتا ہے, اٹ از انف ٹو ڈسٹرائے اسرائیل. اسرائیل اوور ایگزیجریٹڈ پاور ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ہم یہ حماس کے ساتھ مقابلے میں جو چند سو بھی نہیں ہوتے, جن کے پاس راکٹ بھی نہیں ہوتے, ان کے مقابلے میں کے باوجود وہ غزہ میں انٹر نہیں ہو پاتا اسرائیل. تو یہ ان کی اسرائیل کی حیثیت ہمیں پتہ ہے. حزب اللہ سے 2006 میں جنگ ہوئی اور 10 دن کے اندر ان کا اسلحہ ختم ہو گیا تھا.
and they needed further supplies from Americans. تو یہ ان کی حیثیت ہے، ان کی نیچر، اسٹریٹجک ریئلٹی یہ ہے. بے شک ان کے پاس ایٹم بم ہو، وہ یوز نہیں کر سکتے، وہ خود ڈسٹروائے ہو جائیں گے. سو پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ یعنی شیخ تقی الدین نبانی جو ہے وہ ایک جماعت کے فاؤنڈر تھے، ان کا ایک کول ہے، وہ کہتے ہیں اسرائیل عرب حکمرانوں کی پرچائی ہے، سایہ ہے، شیڈو ہے. جس دن یہ عرب حکمران ختم ہو جائیں گے اسرائیل ختم ہو جائے گا خود ہی. اس کی کوئی عربوں کا محاورہ ہے، اگر ہم توک دیں اسرائیل ڈوب جائے گا. یعنی عربوں کے توک میں بھی اسرائیل ڈوب سکتا ہے. یہ اسرائیل کی اصل ریالٹی ہے. لیکن ہمارے سامنے ایک بالکل ڈیفرنٹ ریالٹی پچھلے 50 سال سے پورٹرے کی گئی ہے، جو کہ کریٹڈ اور ایک دجل ہے، ایک فریب ہے، جس کے اندر ہمیں میسمرائز کر دیا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ بہت بڑی پاور ہے. تو جارڈن، ایجپٹ، سیریا، یمن، سعودی عربیہ، پاکستان، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا، ایچ، سوڈان، الجزائر کی آرمی 4 لاکھ سے اوپر آرمی ہے، فائٹر آرمی ہے. ہمیں پاکستان کے طرح نا بس یہی سنا ہے کہ ترکی ذرا مضبوط ہے، ایران تھوڑا مضبوط ہے، پاکستان مضبوط ہے. بنگالی آرمی 4 to 5 لاکھ. آپ کو 80,000 ٹروپس انف ہیں اسرائیل کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے ود ریزنیبل ویپنس. میں کوئی سپر ویپنس کی بات نہیں کر رہا، ریزنیبل ویپنس کے ساتھ. ان کا ایئر ڈوم جو ہے نا وہ ٹین سے بنے ہوئے راکٹ بھی نہیں گرا پا رہا. تو لیٹس کم ٹو دا ریئل ورلڈ. 80,000 2 ڈویژن فوج کافی ہے اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے. تو اسرائیل اتنی بڑی چیز نہیں جتنا میں بنا کے پیش کیا گیا ہے. ہمیں یورپ کے بارے میں سوچنا ہے. کچھ عرصے بعد انشاءاللہ جب خلافت قائم ہوگی اسرائیل ود ان ڈیز ختم ہو جائے گا. جس دن عرب حکمران ختم ہوں گے اسرائیل کو پانی ترکی سپلائی کرتا ہے، اس کے گیس کہیں اور سے سپلائی ہوتی ہے، اس کا سارے روٹس ادھر سے جاتے ہیں، اس کے پورٹ سارے ادھر ہیں ہمارے پاس ہیں. کہاں سے جائے گا وہ؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دس از دا ریئلٹی. تو پہلی بات تو یہ کہ ملٹیپل، آپ نے کہا نا اور کون سے ملک ہیں، تو یہ ہیں. پھر ٹیبل ٹاک، میں لفظ ٹیبل ٹاک خیر یوز نہیں کر رہا، نہ میں ٹیبل ٹاک یوز پوائنٹ ہے میرا پوائنٹ یہ آپ کو مطالبہ کرنا ہوتا ہے، آپ کو ایجیٹیشن کرنی ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو یہ ڈیمانڈ دیکھیں سڑک پہ آ جائے اور ہم کہیں فلسطین کے ساتھ ہم سولیڈرٹی کرتے ہیں، آپ کو پرمیشن مل جائے گی، اور آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ٹنڈے ہو جائیں اور اس طرح کے مظاہرے کر لیں. لیکن اگر آپ کا 1 پوائنٹ کلیئر ڈیمانڈ ہو، اٹ ول پٹ اے لاٹ آف پریشر. جب سارا سوشل میڈیا اس کو کور کرے کہ جی جے یو آئی نے پشاور کے اندر کانفرنس کی اور وہاں پہ کہا کہ افواج کب موبلائز ہوں گی، 50,000 لوگ جمع ہیں اور وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کراچی میں شارع فیصل پہ ریلی ہے اور وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں افواج موبلائز ہوں، اور کوئی بات نہ ہو، افواج کب موبلائز ہوں گی. دس سینٹ اے ڈائریکٹ پریشر. آپ کو یاد ہے اگر مولانا حسن صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جہاد میں جو وارنٹیئر میں جو مر رہے ہیں وہ شہید نہیں ہیں، وہ مردار ہیں، ایسے ہیں. ان کو جماعت اسلامی کے امیر سے ان کو ہٹوانا پڑا ملٹری کو، بیکاز دس از ٹو ڈیمننگ. اٹ کین ناٹ کنٹینیو لائک دس فار لانگ. تو if there is a strong clear demand they will be forced. اگر وہ ٹاپ نہیں فورس ہوتی نا تو نیچے کے لوگ پہ ڈائریکٹ پریشر پڑتا ہے، اور وہ پھر کریں گے وہ کام جو ہم چاہتے ہیں، جو مسلمان چاہتے ہیں، جو اسلام کے لیے ریکوائرڈ ہے. سو کلیئرٹی ان ڈیمانڈ، وہ کلیئرٹی ان ڈیمانڈ سڑک پہ ہو یا آپ کے ڈرائنگ روم میں ہو یا آپ کے فیس بک کے اوپر ہو یا آپ کے سوشل میڈیا پہ ہو، کلیئرٹی ان ڈیمانڈ، نو ادر آپشن. ہم اور کوئی راستہ نہیں کریں گے. کبھی کبھی مجھے دوست کہتے ہیں آپ بائیکاٹ جو کچھ تھوڑا بہت کر رہے ہیں اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ اصل کام نہیں کر رہا. اب میں بائیکاٹ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن بائیکاٹ کی وجہ سے آپ اور کام نہیں کریں جو اصل میں سولوشن ہے، اس لیے میں بائیکاٹ کی برائی کر رہا ہوتا ہوں. مت کریں بائیکاٹ، یہ کریں، کیونکہ بائیکاٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سے ہوگا. یہ بے شک ایک قدم ہو لیکن رائٹ ڈائریکشن میں ہے. آپ جو کر رہے ہیں نا اسے یہ آپ دائرے میں چکر لگا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں نکلے گا اس سے اینڈ میں سوا آپ کے دل ٹھنڈا ہونے کے. سو دس از دا وے. یہ پریشر ٹیبل ٹاک کہاں پہ ہونی ہے؟ یہ سڑک پہ بھی ہونی ہے، ڈرائنگ روم میں بھی ہونی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہونی ہے، ٹویٹر کیمپین میں بھی ہونی ہے، اسپیس میں بھی ہونی ہے. Clarity of demand, one single demand, mobilize the army. You have the duty. You are responsible. You have the capacity. You have the arms. You can do it. اور جو ایکسکیوز دے عرب نہیں کر رہے، اب ہم سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے عرب اپنی جنت جو نہ دوزخ میں جائیں گے، آپ اپنی جنت دوزخ میں جائیں گے. آپ کے اوپر بھی فرض ہے. شریعہ کہتا ہے قریب والوں پہ فرض ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو اگلے پہ، آخر میں پورے گلوب پہ فرض ہے. یہ جس کے پاس یہ کفایت ہے، آپ کے پاس کفایت ہے، آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، اٹس اوبلیگیشن آن یو. اللہ کو آپ جواب دیں گے. یہ عہدے، یہ چاند تارے، یہ پول سب ختم ہو جائیں گے. عمریں آپ کی 50 سے اوپر ہیں. جس عہدوں پہ آپ بیٹھے ہیں نا 50 سے اوپر آپ کی عمریں ہیں. 10-15 سال آپ کی عمریں نہیں رہ گئی. صلاح الدین ایوبی اور عمر تعالیٰ کے ساتھ اٹھنا ہے یا آپ نے ابو رغال فاسق کے ساتھ اٹھنا ہے قیامت کے دن.
کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں آپ؟ کتنا تیر مار لیں گے؟ یہ سارے مال مویشی اور یہ جانور اور یہ سب کچھ آپ سے پیچھے رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا آپ کے پاس. کرنا کیا ہے آپ نے؟ اس دین کے لیے کچھ کر کے جائیں. صلاح الدین ایوبی کو آج سارے یاد کرتے ہیں. آپ وہ کر کے جائیں، آپ ان کے بیٹے ہیں. یہ زندگیاں ویسی بھی ختم ہو رہی ہیں، آپ کا موت کا وقت فکس ہے، کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا آپ کی لائف پہ اور رزق پہ، وہ مقرر ہے. تو ان کو غیرت دلائیں. یہ ہے کدھر کرنا ہے آپ جانتے ہیں، ڈائریکٹ جائیں ان کے پاس. نہیں جانتے سوشل میڈیا پہ بات کریں. اگر دوست جمع ہو سکتے ہیں اور اپنے کالج کے باہر ایک چند بینر لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں، تصویر کھینچ کے میڈیا میں لگا سکتے ہیں، ایسے کریں. بٹ دس از ہاؤ یو ہیو ٹو پریشرائز ان جارڈن، ان ٹرکی، انڈونیشیا، ان ملیشیا، ان پاکستان، ان بنگلہ دیش، ایوری ویئر. اللہ نوز کس کے دل پہ کہاں اثر ہوتا ہے اور کون اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے. باقی آف کورس دیر آر پیپل جو ایک آرگنائز طریقے سے ان ایفرٹس کو ایک چینلائز کر رہے ہیں، لوگوں سے کنٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر رہے ہیں جو اس طرح کے ہم خیال لوگ ہیں، تاکہ ایک پراپر پلان کے ساتھ یہ کام ہو سکے. لیکن آپ یا میں اگر اس آرگنائز گروپ کا حصہ نہیں ہے تو میں اس طرح سے ان کو سپورٹ کر سکتا ہوں. وہ لوگ جو ایکچولی یہ کر رہے ہیں ان کو میں سپورٹ ایسے دے سکتا ہوں. تو دس از دا وے فارورڈ. جی سر، تھینک یو سو مچ. جی محمد حمزہ، آپ بات کریں. السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال تھا کہ یہ سارے معاملے میں سر مطلب کہ جب بھی فلسطین کی بات ہوتی ہے سر، ساتھ میں سر ایران کی بات کی جاتی ہے کہ ایران کچھ کر رہا ہے، ایران کے پاس پاور ہے. اب بھی حالیہ ایران میں اب ایک سپر سونک میزائل فاتح کی وہ پوسٹ چل رہی ہے ابھی. تو ایران کا یہاں پر کیا رول ہے؟ اور ایسے بھی، اور دوسرا یہ کہ ایران کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جس طرح پاکستان نے حکمرانوں نے کشمیر کو بیچ دیا، اس طرح ایران نے باتیں کرا کے صرف اس طرح فلسطین کو بیچا ہوا ہے. تو ایسا کیا ہے؟ اس ایران کا رول ذرا کلیئر کر دیں، اور حزب اللہ کا بھی. ایسا ہی ہے بھائی، آپ نے بالکل درست کہا، ایران نے بھی بیچا ہوا ہے. ایران کے اندر بڑی اسٹرانگ پبلک اوپینین ہے کہ ہمیں اسرائیل کو ختم کرنا چاہیے اور اسرائیل کے ساتھ لڑنا چاہیے اور ہمیں فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے کاز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ایران میں ایک ایکسٹریم پریشر ہوتا ہے. ایران اس چیز کو اون کرتا ہے نا. آفیشیل انہوں نے خمینی کے ٹائم سے ظاہری پبلک پالیسی یہ بنائی کہ ہم ان کے سپورٹر ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. ابھی ایرانین فارم منسٹر گیا حزب اللہ کے ساتھ، اور حزب اللہ کا جو کیا قائد ہے نا حسن نصر اللہ، ہر دن ایک تقریر کا میزائل مارتا ہے اور بس. اور 4 دن بعد ایک جناب اس کا ایک بندہ آگے کسی ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ میں نے جی وہ بارڈر کے پار ایک راکٹ پھینکا ہے، لیکن اسرائیل کا ٹینک لگا ہے نہیں لگا پتہ نہیں، لیکن ہم نے کیا ہے. وہ بھی ہر دن منہ سے ایک میزائل مارتا ہے حسن نصر اللہ. اور یہ ایران، اگر آپ چیک کریں بائی دا وے، آپ نے پچھلے غزہ والا آپریشن اور اس آپریشن کو چیک کریں نا، تو ایران اس دفعہ اس کے باتوں میں دم نہیں ہے. لاسٹ ٹائم وہ زیادہ بولتا تھا، بالکل ویسے جیسے اردوغان بول رہا تھا لاسٹ ٹائم. اس دفعہ بہت لائٹ سا، جی میں نے بات کی ہے، دونوں ملک جی وہ سیز فائر کریں، دونوں جو ہیں وہ سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز کی طرف جائیں، ہم جی حماس کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ یرغمالی رہا کر دے تاکہ وہ ہو جائے. یہ کر رہا ہے اس دفعہ، کیونکہ اس دفعہ سب نارملائزیشن پہ اگریڈ تھے. تو ایران بھی ایک فراڈ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور چونکہ پریشر ہے کہ اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ سب سے بڑے ڈیفینڈر بنے ہوئے دنیا بھر میں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ حسن نصر اللہ کو سامنے کر کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حزب اللہ کو ویپنز دے رہے ہیں اور حزب اللہ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اور حزب اللہ نے جی ہر دن وہ ایک منہ سے میزائل مارتا ہے بس، اور ہر دن اس کے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم آگ میں جلا دیں گے، ہم دوزخ کی برپا کر دیں گے، ہم ان کو یہ کر دیں گے، ہم ان کو بسم کر دیں گے. اور سارے منہ کے میزائل مار رہے ہیں. ہی از ڈوئنگ نتھنگ. سو یہ ایک بیوقوف، یہ وہ ہے، صرف ایک ٹریپ ہے تاکہ اپنے لوگوں کو ٹھنڈا کر سکیں. دیکھیں مسلم حکمرانوں کو یہ ٹاسک ملا ہے، جو اپنے لوگوں کو ٹھنڈا کر سکتا ہے امریکہ اس کو لمبا جاری کر رکھتا ہے. جو اپنے لوگوں کو ٹھنڈا نہیں رکھ سکتا، کوئی نہ کوئی کیل اور نہیں چلا سکتا، امریکہ ایسے حکمرانوں کو ریپلیس کر دیتا ہے. جو ان کے آرڈرز بھی مانے اور اپنے لوگوں کو بھی قابو میں رکھیں، امریکہ انہی حکمرانوں کو کنٹینیو کرتا ہے. سو دس از ایران کا رول وہی ہے جو کہ امریکہ نے اس کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے. اور وہ امریکہ اگر کبھی کبھی اسرائیل کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے تو وہ حزب اللہ سے اس کی لڑائی کروا دیتا ہے. اور جب وہ چاہتا ہے کہ ابھی اسرائیل کچھ آگے جائے تو وہ اس کو سپیس دیتا ہے. تو ایران حزب اللہ کے تھرو وہی کر رہا ہے جو امریکہ چاہتا ہے اس سے. جی سر، تھینک یو سو مچ. جی کامران خان، آپ بات کریں. جی کامران 5 سیکنڈ ویٹ. جی سلمان احمد. السلام علیکم. جی سلمان 1 سیکنڈ ویٹ میری کیجیے. آواز کلیئر ہے؟ جی کامران بات کریں آپ.
سر میرا کوئی آواز آ رہی جی جی کامران پلیز. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے ہم مطلب 18-20 سال کے لڑکے ہیں وہ فلسطین کے لیے ایسا فیل کرتے ہیں، اور جو مطلب ہمارے افواج میں بیٹھے ہیں ان کو کیا اس طرح کی فیلنگ نہیں آتی کہ مطلب ہم کچھ کریں، ہم مطلب نیوکلیئر پاور ہیں، اتنی بڑی فوج ہے ہمارے پاس اور امت مسلمہ بھی ہماری بات مانتی ہے، تو ان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ کہ ان کو اتنی بھی مطلب وہ دکھ نہیں ہوتا کچھ کرنے کا؟ مطلب جو ہیڈ آف آرمی ہے یا ایئر فورس ہے ان کو مطلب اس طرح کچھ فیل نہیں ہوتا؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیں جو قیادتیں ہیں نا وہ عام طور پر کافی کمپرومائزڈ ہوتی ہیں. ہمارے مسلم ورلڈ میں قیادتوں کے درجے پر آتے واتے نا وہ بڑے کمپرومائز ہوتے ہیں. اگر کچھ لوگ اچھے لوگ چند کے اوپر آ بھی جاتے ہیں تو ان کو اتنی سپیس نہیں دی جاتی. مثال کے طور پہ ہمارے ایئر فورس کے چیف تھے ایئر مارشل مصعب علی میر نا، تو جب جنرل مشرف نے پاکستان کے ہوائی اڈے ان کو دینے کی اور وہاں سے قبائل پہ ڈرون حملے کرنے کے لیے دینے کی کوشش کی تو ایئر مارشل مصعب علی میر نے اس کو ریزسٹ کیا. اس نے کہا کہ یار آپ ہم ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مجبوری ہے تو ہم کچھ حد تک کوآپریٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ تو اپنے اڈے ان کو دے رہے ہیں، آپ تو ہوائی اڈے دے کر یہاں سے ڈرون گرائیں گے وہ مسلمانوں کے اوپر، تو یہ تو بہت زیادہ ہے. تو مصعب علی میر کا جہاز گرا دیا گیا تھا. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس اوپر کے لیول پر بہرحال وہ ایسے ہی لوگوں کو سپیس دیتے ہیں جو کہ امریکی پالیسی کے ساتھ زیادہ الائنڈ ہوں اور وہ اس کے ساتھ کلوز رہیں، اور وہ جو آپ کو احساس ہو رہا ہے اس طرح احساس وہ نہ رکھیں، یا رکھیں بھی تو بہت اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں بھئی یہ ممکن ہی نہیں ہے، بس اپنی حد میں رہو اور ہماری اتنی اوقات نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو ہی سپیس دی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے صحیح ہیں، لیکن اس لیول پہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ وہ دے آر مور الائنڈ ٹو دا یو ایس پالیسی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ہزاروں فوجی جوان افسر یا وہ جو پولیس میں ہے یا وہ جو ہمارے مختلف محکموں کے اندر لوگ ہیں وہ احساس نہیں رکھتے. وہ احساس رکھتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے بھی کہا مجھے احساس ہے، لیکن چونکہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ویسے ہی ایک کپتان صاحب جو ہے فوج کے اندر یا ایک پولیس کا ایس ایس پی سمجھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. بے شک وہ ٹریننگ اس نے کی ہو، لیکن وہ ٹریننگ سے کیا ہوگا؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ بے شک ٹرینڈ ہو، وہ کیسے پہنچے، کہاں سے اسلحہ لے کے جائے، کیسے اس کا حصہ دار بنے. تو ایک بہت ریئر کیس میں کوئی انڈیویجول، جس طرح ہمارے افواج میں سے اکا دکا لوگوں نے ایک ٹائم پہ طالبان کو بھی جوائن کر لیا تھا، فوج چھوڑ کے ریزائن کر کے کسی طرح سے پہنچ گئے تھے، بارڈر کھلا تھا اور پہنچ گئے تھے، اور ہمارے پاس اکا دکا فوجی تھے جنہوں نے جہادیوں کا حصہ بن گئے تھے. ویسے ہی ہو سکتا ہے کوئی اکا دکا جو ہے وہ بھی ادھر بھی جانے کی کوشش کرے، لیکن وہ بھی آپ کی طرح یہ سوچتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اس لیے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہوتا ہے، جو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو احساس رکھتے ہیں، جو اس درد کو محسوس کرتے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہوتا ہے، ایک پوری پلاننگ سے کام کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ورنہ انڈیویجول لیول پہ یہ نہیں ہے کہ لوگ احساس نہیں رکھتے ہیں احساس، وہ بھی سوچتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ یہ ان کے ہاں بھی یہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ میں شاید اکیلے کیا کر سکتا ہوں، میری کیا اوقات ہے، میں اکیلے میں کوئی فوج کا کمانڈر تو نہیں ہوں. اور جو کمانڈر لیول پہ ہیں بہرحال ان میں یہ ہے کہ ان میں احساس کم ہوتا ہے. یہ بات درست ہے. جی سر تھینک یو سو مچ. جی سلمان احمد آپ بات کریں. جی سلمان احمد. جی رافیہ اوان آپ بات کریں. رافیہ اوان. السلام وعلیکم علیکم. السلام رحمۃ اللہ. میرا سر سے یہ کویشچن ہے کہ سر کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہماری آرمی میں بھی کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ احساس رکھتے ہیں، لیکن جیسے میں یہاں پہ کینٹ میں رہتی ہوں اور میں پچھلے کئی دنوں سے یہ دیکھ رہی ہوں، تو ایون کہ کل جیسے میچ تھا تو ہمارے سامنے بہت بڑا گراؤنڈ ہے، وہاں پہ اسکرینیں لگائی گئی اور ساتھ میں اسپیکر بھی لگائے گئے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ایک فیسٹیول ٹائپ اور ساتھ میں جھولے وغیرہ بھی لگائے گئے. تو مطلب ایسا ماحول تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، مطلب اور نہ ہی کسی نے، اور ساتھ ہی مسجد ہے
نہ ہی کسی نے اس کو اپوز کیا، نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، مطلب آپ ذرا احساس کریں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے مطلب ہمارے کچھ گروپ ہیں ملیری کیمپ کے ہی، مطلب ہمارے ایریا کے، تو میں نے ان پہ بھی میسیجز کیے، ان میں زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ ایسے ہی آفیسر کی وائف ہیں، تو میں نے ان کو بھی بولا کہ آپ اپنے شوہروں کو بولیں کہ وہ اس کو منع کریں، یہ کیا طریقہ ہے، مطلب آپ لوگ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ آپ کو اس وقت جو ہے وہ کرکٹ کے میچ کی پڑی ہوئی ہے یا کیا۔ تو سب کا ایسا رسپانس تھا جیسے مطلب کوئی احساس ہی نہ ہو، مطلب ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہو۔ تو اس میں ایسے میں مطلب مجھے تو نہیں لگتا کہ لوگوں میں مطلب اسپیشلی آرمی کے لوگوں میں کوئی احساس ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مطلب اس سب میں میرا کیا رول ہے، مطلب مجھے لگتا ہے کہ ابھی جیسے میں جس طرح سوچ رہی ہوں تو لائک مائنڈیڈ لوگ اور بھی ہوں گے، لیکن مجھے تو اس طرح کے کوئی نہیں ملے، تو اس میں میرا رول کیا ہے کہ میں اس وقت کیا رول پلے کر سکتی ہوں اپنے ایریا میں یا لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ لیکن میں کالج میں پڑھا رہا ہوں اور میں وہاں پہ دیکھا تو وہاں پہ بھی لوگ کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے اور وہ فالو کر رہے تھے کہ جی انڈیا سے میچ ہے۔ اب دیکھیں ہم لوگوں کو جب جج کرتے ہیں نا، بعض اوقات ہمارے طارق جمیل صاحب جو ہیں، مولانا صاحب جو ہیں، وہ کہتے ہیں تم لوگ کیسے فلسطین کی مدد کرتے ہو، تم لوگوں نے داڑیاں نہیں رکھی ہوئی، تم لوگ کیسے کشمیر کے لیے سوچ رہے ہو جب فجر تم نے نہیں پڑھی ہوئی، جو فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا وہ کشمیر کے لیے کیسے سوچ سکتا ہے، تم لوگ کیسے فلسطین کے لیے سوچ رہے کہ کا ناٹک رچا سکتے ہو جب ادھر تم یہ کرکٹ میچ لگا کے تم انجوائے کر رہے ہو۔ تو جب ہم اس طرح لوگوں کو جج کرتے ہیں، یہ سم ہاؤ وی آر مس ریڈنگ پیپل، یہ غلط ہے لوگوں کو ریڈ کرنے کا طریقہ۔ کہ میں اکثر اس سیشن کے اندر پہلے بھی اگزامپل دے چکا ہوں کہ وہ جو شرابی لوگ اور کباب اور وہ لوگ ہیں نا جو چرس پیتے ہیں اور پولوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور چرس پی رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جب توہین رسالت کا سنتے ہیں نا، وہ بھی غصے میں آ کے نا وہ پتھر اٹھا کے ویسے ہی ایک ٹریفک سگنل توڑ دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں، ایسے ہی ہیں، وہ چرس پی رہا ہے لیکن وہ بھی نبی کی حرمت کا سن کے نا غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے ایسے کیے، اچھا میں نہیں چھوڑوں گا ان کو نا۔ تو یہ لوگوں کو جج کرنے کا درست طریقہ نہیں ہے کہ اگر وہ فلسطین کے لیے سوچ رہے ہیں تو اب وہ جاب کے اندر وہ گپ کیسے لگا رہے کسی کے ساتھ، وہ یہ کام کیسے کر رہے ہیں، وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے کیسے چلا گیا، وہ پھر بچوں کو پلے لینڈ کیسے لے کے چلا گیا، اس نے کرکٹ میچ کیسے دیکھ لیا نا۔ یہ مس ججنگ ہے لوگوں کو، یہ لوگوں کو دیکھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ایک بندہ فجر کے لیے نہیں اٹھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلسطین کے لیے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ غلط ججمنٹ ہے لوگوں کے بارے میں۔ لوگ گناہگار ہوتے ہیں، لوگ فاسق بھی ہوتے ہیں لوگ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اپنا دین ایمان بیچ دیا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ احساس نہیں رکھتے۔ دیکھیں بہت سے لوگ، پھر آرمی والوں کا ایک خاص وہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نا شرمندہ نہیں، کوئی بھی وہ اپنے آپ کو ایسے پوز نہیں کرتا جیسے کہ آئی ایم سوری، میں جی آپ سے بڑا شرمندہ ہوں، میں مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکا۔ وہ ایسے پوز نہیں کرتے آپ کے سامنے، وہ بظاہر آپ کے سامنے بڑا نیوٹرل سا جی تو کیا کریں وہ کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ احساس نہیں ہے۔ یہ ایک انسان کی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ہیومیلیٹ ہونے اور یہ ایسے شو کرنا نہیں چاہتے جیسے کہ ہم بزدل ہیں، ہم ڈر گئے ہیں، ہم غیر ذمہ دار ہیں، وہ ایسے پوز نہیں کریں گے۔ آپ کو کوئی ایک امپلائی بھی ایسے پریزنٹ اپنے آپ کو نہیں کرتا کہ جی میں اچھا کام نہیں کر رہا۔ جو اچھا کام نہیں کر رہا وہ بھی ایسے نہیں پوز کرتا۔ ویسے ہی اسی طرح سے آفیسر جو نہیں کر پا رہے یا نہیں جا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بالکل سر جھکا کے شرمندہ نہیں ہو جائیں گے کہ یار میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دل میں یہ کوڑتا نہیں ہے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں۔ تو سم ٹائم ہم سطحی انداز سے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپر لوگوں کو دیکھنا شروع کریں تو اور لوگوں کی سائیکی سمجھ کے اندازہ لگانا شروع کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ امت کے اندر بہت خیر ہے، بہت زیادہ لوگ کے اندر خیر ہے۔ کرکٹ میچ دیکھنے کا ہرگز مطلب نہیں کہ اس کو فلسطین کی پرواہ نہیں ہے۔ انڈیا سے میچ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، بندے کو میچ کا شوق ہے، وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے مجھے فلسطین کی پرواہ ہے تو ابھی میں میچ نہ دیکھ کے کیا کروں، مجھے بتائیں، یعنی میں کیا کروں بتائیں نا۔ سر جب تک ہمیں سیریسنس نہیں آئے گی تو ہم لوگ لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے کام کیسے کریں گے؟ جیسے ان کے بچوں کو تو اسکول سے ہی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو ان کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمیں تو اپنے بیسکس کا نہیں پتا۔ جی بالکل درست ہے، یہ بات تو بھی ہم لوگ درست ہے۔ ان چیزوں میں ٹائم ضائع کریں گے تو ہم لوگ مطلب کیسے کام کریں گے اس کے اوپر؟ نہیں دیکھیں، نہیں میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن دیکھیں ان کو جو طبقہ مائنارٹی میں ہوتا ہے نا،
ان کو بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیس اور روٹ کو سمجھے، کیونکہ وہ سراؤنڈڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ کوئی بھی سیکٹ اٹھائیں جس کو باقی لوگ نہیں مانتے. مثال کے طور پہ آغا خانی ہے، قادیانی ہے، ان کو اپنا سب کچھ پتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سراؤنڈڈ ہوتے ہیں ایک ڈومیننٹ تھاٹ سے، ایک ڈومیننٹ کلچر سے، ایک ڈومیننٹ تہذیب سے. یہاں ہر بندہ کہتا ہے نبی پروفٹ ہے نا، اس میں کسی کو شک ہی نہیں ہے. اب وہ جب ہر طرف یہ سنتے ہیں، اپنے اسکول میں جاتے ہیں وہاں لوگوں سنتے ہیں، دفتروں میں جا کے ان کو ہر جگہ ڈیبیٹ کرنی پڑتی ہے. سو دے ہیو ٹو ماسٹر دیم سیلف ان دیئر کلچر، ان دیئر آئیڈیاز، ان دا کوسچنز دیٹ پیپل پوز ٹو دیم. تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے. میں یہ تو مان رہا ہوں کہ ہمارے حکمران تو نہیں چاہتے کہ ہم لوگ اویئر ہوں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ہر بندہ ایک لیول پہ نہیں ہوگا کہ وہ پوری ہسٹری پڑھ رہا ہوگا، مسجد اقصی کے بارے میں احساس رکھ رہا ہوگا. میں جن کالجز میں پڑھاتا ہوں نا، وہ سارے ایلیٹ کالجز ہیں، ٹپیکل یہ روٹس ملینیم بیکناؤز ٹائپ سکولز ہیں. بہت کم احساس ہے ان میں. دے ڈونٹ ریئلائز مچ. آئی اگری وتھ یو. لیکن یہ ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جن کو ڈفرنٹ طریقے سے ٹریٹ یا گروم کیا گیا ہے، تو ان میں آپ کو کم نظر آئے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے پاکستان کے اندر اگر آپ میجورٹی کی بات کریں گے یا ایک براڈر طبقے کی بات کریں گے تو ان کے اندر احساس نہیں اور وہ فیل نہیں کرتے اور ان کو کوئی جو ہے پرواہ نہیں ہے. ان کو پرواہ ہے، لیکن اس پرواہ کو دیکھنے کا جو اسیسمنٹ کا کرائٹیریا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ کرکٹ میچ میں ٹائم ضائع کریں گے تو آپ کیسے پلاننگ کریں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سارے لوگ صبح شام بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں کر رہے ہوتے. آپ بھی نہیں کرتی، میں بھی نہیں کرتا. ہم بھی اپنے گھروں کے ساتھ نکلتے ہیں، کبھی کبھی میچ کا سکور بھی دیکھ لیتے ہیں، کبھی کوئی ڈرامہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ نیوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، باہر جا کے درس کا حصہ بھی بنتے ہیں، گھر آتے ہیں تو بچوں سے کھیلتے بھی ہیں، پارک بھی چلے جاتے ہیں. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہمیں احساس ختم ہو گیا ہوا ہے. ہم کیسے، اگر ہمیں احساس ہوتا تو ہم یہ کرتے، ہمیں احساس ہوتا تو یہ کرتے. دس از ناٹ کریکٹ وے ٹو ریڈ دا سوسائٹی اینڈ دا پیپل. مجھے صرف اصل میں یہ آرگومنٹ پش کرنا تھا کہ ایسا نہیں ہے. باقی جہاں تک رول کا تعلق ہے تو رول میں نے ملٹیپل ٹائم ریپیٹ کیا ہے. آپ نے دیکھیں، جن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بابیاں ہیں جو کہ افسروں کی بیگمات ہیں، اور آپ نے ان کو کہا کہ شوروں سے کہیں، یہی راستہ ہے. جب وہ اگر کولڈ شولڈر دیں، رسپونڈ نہ کریں، پھر جج کریں میں نے دوستی کیسے بنانی، ان سے فرینک کیسے ہونا ہے. آپ نے ان کو ریلیجس سرمنز نہیں دینے، آپ نے ان کو بس صرف ہر وقت غیرت کا لیکچر نہیں دینا، آپ نے ان سے تعلق بنانا ہے، آپ نے ان سے لنک کرنا ہے، ان کے ساتھ دوستی بنانی ہے، ان کے ساتھ تھوڑا سا انگیج کرنا ہے جو ان کے انٹرسٹ ہیں. جب تک سوائے یہ کہ کوئی حرام چیز ہو تو اس میں شرکت نہ کریں، باقی ان کے ساتھ انگیج رہیں. اور اس کے اندر میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کرکٹ میچ دیکھتی، کرکٹ میچ کے دوران میں کرکٹ میچ پہ تبصرہ بھی کرتی، اور ساتھ میں یہ بھی کہتی کہ یار ایک اور میچ بھی چل رہا ہے، اللہ سے مسلمانوں کا سکور اچھا کر دے. وہ اصل میچ ہے، یہ تو چلے ہم لائٹر نوٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے، تو یہ تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اصل میچ کہیں اور ہو رہا ہے. تو میں تو میچ میں بیٹھ کے دیکھتا ان کے ساتھ، ان کا ڈسکس کرتا. میں کہتا بابر اعظم یار اس نے اسکور غلط کیا ہے، یہ رضوان نے ایسے کیا ہے، یار یہ دونی بڑا تیز ہے، فلاں یہ بڑا ایسا ہے. میں ایسی باتیں بھی کرتا اور ساتھ میں ان کے ساتھ یہ ڈسکشن بھی چھیڑ دیتا، اور وہ سنتے میری بات. اب میں نے ان کو برا بلا کہہ کے کہا کہ تم لوگ پتہ نہیں احساس نہیں ہے تم لوگوں میں، تم لوگ ایسے ہو. افیکٹ کیا ہوا؟ افیکٹ یہ کہ کچھ بھی نہیں ہوا. ہم نے ڈسکنیکٹ کر لیا اپنے آپ کو، تو ہم سے رہ گیا ہے. سو دس از دا مور بیٹر وے ٹو انگیج ود دا پیپل اینڈ ون دا پیپل رادر دین. آپ نے ایسا نہیں کیا، لیکن کرس دا پیپل سے بہتر ہے کہ انگیج کریں لوگوں کے ساتھ. دیٹ از دا بیٹر وے ٹو ڈو دعویٰ ود دا پیپل. جی سر، تھینک یو سو مچ. جی سر، ایبسلیوٹلی ہم نے سامنے والے کو ون کرنا ہے، نہ کہ ہم اسٹریٹ اوے فتویٰ لگا کے تو اس کو اوور آل ہی متنفر کر لیں. اور ایک کوشچن ان سے ہے کہ جنہوں نے اگر میچ نہیں بھی دیکھا تو ان 6-7 گھنٹوں میں انہوں نے ایسا کیا پروڈکٹیو کیا جو وہ نہیں کر سکتے تھے. جی تو ذیشان شیخ آپ بات کریں. السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، سوشل میڈیا پہ ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جو پلاننگ ہے، وہ اصل میں اسرائیل کی ہے. اور وہ آپ نے 2008 یا پھر 2011 کا آئی تھنک ویڈیو بھی دیکھا ہوگا نتنیاہو کا، جس میں وہ صوفے بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کو اتنا ماریں گے کہ وہ اس انف از انف کہہ کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر وہ اچانک سے ظلم کتاب نہ لاتے ہوئے حملہ کرتے ہیں. پھر ہم انہیں جو 70% ہم لے چکے ہیں، ہم ان سے اس کی 100% بھی لے لیں گے. اور آپ نے جو اسٹارٹنگ میں کہا کہ بھائی
वो हमास ने जो भ्रम निकाल दिया है इसराइल का, तो वो ये जो परसेप्शन है वो इसको अपोज करता है कि ये, क्योंकि इसराइल का स्टार्टिंग से ही प्लान था। तो इसराइल असल में शॉक में नहीं आया, जो शॉक और अपोजिशन आनी चाहिए थी नेतन्याहू की तरफ से, तो ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ये बात जानता था कि ये होने वाला है। जी जज़ाकल्लाह खैर। मैं आपका पॉइंट मैंने समझ लिया है और आपका पॉइंट पिक कर लिया है आप जो कहना चाह रहे हैं। देखें, दिस इज़ वन ऑफ द idea that is propagated by the especially intelligences in Pakistan, Egypt, जॉर्डन, इन तीन चार मुल्कों में बहुत प्रेशर है और वहाँ की इंटेलिजेंस ना ये नैरेटिव पुश कर रही है। और देखें, जब कोई नैरेटिव पुश होता है ना तो उसमें आमतौर पर एक दो एविडेंसेस होते हैं और बाकी उसके गिर्द एक स्टोरी बिल्ड की जाती है जिससे वो नैरेटिव बड़ा पावरफुल सा फील होता है। आपको लगता है कि जी इस नैरेटिव में बड़ी जान है और उसके लिए तीन चार दलाइल पेश कर लिए जाते हैं। और सबसे ज्यादा आमतौर पर जो अर्बन लोग होते हैं ना, शहरों के अंदर जो लोग होते हैं जो अपने आप को थोड़ा रैशनल समझते हैं कि हम तो जी दलील की बात मानते हैं, हम तो जी जज्बाती नहीं है, हम तो दलील को मानते हैं, सुनते हैं, तो वो आमतौर पर नैरेटिव के अंदर दो तीन एविडेंसेस के दिए जाते हैं और बाकी उसके गिर्द एक कहानी बिल्ड की जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आज पीटीआई का नैरेटिव ये है कि इलेक्शन से मसले हल हो जाएंगे, ये इनका नैरेटिव है। इकॉनमी, वो भी इलेक्शन से क्यों स्टेबिलिटी आ जाएगी। दुनिया में ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इलेक्शन से स्टेबिलिटी आ जाएगी। हर चीज घुमा पे ना एक चीज पे, और बाजार लगता है हाँ जी स्टेबिलिटी तो आ जाएगी, तो ठीक है, उससे सब स्टेबिलिटी से आके पूरी इकॉनमी कैसे ठीक हो जाएगी। इस इकॉनमी कुछ खास पॉलिसी से आती है, जबकि आपको आते ही IMF का नया लोन लेना है और इकॉनमी और बर्बाद होगी, तो इससे नहीं ठीक होगी। लेकिन लोगों को ये आर्गुमेंट में बाजार वजन नजर आता है तो वो नैरेटिव सेल होता है ना। ये भी एक वन ऑफ द नैरेटिव है जो कि गवर्नमेंट ना पुश करती है। वो अभी उनके दो नैरेटिव चल रहे हैं। एक नैरेटिव जो हुकूमतें अब फौज के ऊपर प्रेशर डालने से रोकना चाहती हैं, वो एक तो ये चाहती है कि लोग कहें कि फौजी खुद बेगैरत है, उसको छोड़ो, वो तो कभी भी कुछ नहीं करेंगी, जो करना है खुद करो। यानी अवाम से कह रहे हैं कि तुम जिहाद करो, तुम बड़े वो हो। तो वो चाहते हैं कि उनके जो स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स हैं ना वो अवाम में जलसे करें और लोगों से कहें अल जिहाद, तुम निकलो बस, जबकि उनको पता है कि इससे कुछ नहीं निकलेगा, ये कर ही कुछ नहीं सकते। तो एक तो उनका नैरेटिव ये चल रहा है, दूसरा नैरेटिव ये चल रहा है कि ये सब जो है साजिश है और इसके जरिए वो जो इसराइल है वो खत्म करना चाहता है। इसराइल अगर ये खत्म कर सकता, उसके पास ये ताकत होती भी, तो अब तक कर क्यों नहीं लेता? अब तक क्यों नहीं किया? क्या उसको एक हमले का इंतजार था ताकि वो दुनिया को दिखाए कि जी उसने हमला किया? क्या उसको पहले कभी इस बात की परवाह रही है कि मुझ पे हमला हमास ने किया हुआ है? उसने पहले कभी इस बात की परवाह की है? जो उसने 70% लिया है तो उसने इस एक्सक्यूज पे लिया है, जो उसने 94% तक ले लिया है वो उसने इस एक्सक्यूज से लिया है। Does he need the Israel need any such justification? वो जो अभी तक रोजाना सेटलमेंट बना रहे हैं वो कौन से जस्टिफिकेशन से ले रहा है? उसने जो करना है वो वैसे भी कर रहा है। तो उनका भरम टूटा है, उनकी ताकत का जो नशा था ना वो गिरा है। इनफैक्ट आज मैं जिक्र कर भी रहा था कि एक्चुअली नेतन्याहू, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी के आफ्टर दिस वॉर इज ओवर, अभी जो है ही लूज द गवर्नमेंट, उसकी गवर्नमेंट शायद खत्म हो जाए। ये जो राइट विंग का पूरा जो गैंग था जो कि जो है बहुत समझता था कि हम बदमाशी से ले लेंगे, उनका सारा भरम टूट गया हुआ है। अब उनको मसला, अभी वो उस वक्त फौरन 2.5 लाख लोगों को, ट्रूप्स को, रिजर्व को हाउस टू हाउस फाइट में ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है इस लेवल पे। वो ठीक है, उसके पास एयर, वो हाई टेक वेपन्स को ज्यादा यूज करना चाहते हैं और वो ग्राउंड ऑफेंसिव में अपनी फौज को ग्राउंड पे लड़ाने से डरते हैं क्योंकि उनको पता है उसमें हाई कैजुअलिटीज एक्सपेक्टेड हैं और उनको फिर वो मात पड़ेगी, इसलिए वो ऊपर ऊपर से बमबारी करके बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उसकी एक लिमिट है। वो पहले 51 डेज बम्बिंग करके पूरा गजा मलियामेट कर चुका है। गजा फिर खड़ा हो गया, गजा नहीं टूट रहा। जब तक मुसलमानों का ईमान है और वो उस पर खड़े हैं वो नहीं टूटने वाला। हम नहीं सरेंडर करेंगे और इसराइल पहले भी वही परवाह नहीं की और आइंदा भी वो परवाह नहीं करने वाला। हमने उसको ऐसे ही तोड़ना ही है। लेकिन ये जो तोड़ना है ये एक सिर्फ लिमिटेड टाइम का होगा, सिर्फ बरम तोड़ने के लिए है। असल तोड़ तो उनको मुस्लिम आर्मीज ही करेंगी जब वो एक खलीफा के अंडर मोबिलाइज होंगी, तो फिर इसराइल असल में उस तरह टूटेगा जिस तरह कुरान ने लिखा है कि ये यहूद जो हैं, तुम इन यहूद से लड़ोगे और तुम इनको कत्ल करोगे। तो इस तरह से वो वाइट तो तब होगी जब इंशाल्लाह हमारी आर्मी मोबिलाइज होगी। जी सर, थैंक यू सो मच। जी समिया खान, आप बात करें। जी समिया, आप बात करें। 5 सेकंड वेट।
اب اسرائیل نے جو کرنا تھا وہ تو کر دکھایا ہے، لیکن اسرائیل کا اب مزید نیکسٹ قدم کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیت المقدس کے بعد اب اس کے مستقبل قریب میں حرمین کی طرف سائے پھیلتے جا رہے ہیں؟ کیا اس سے کچھ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں اسرائیل کے اپنی خواہش کیا ہے وہ الگ بات ہے، اور اس کو کتنی سپیس دی گئی ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کو امریکہ نے سپیس دی ہے بدماشی کرنے کی، ایک لمٹ کے اندر، اس ایک خاص رینج ہے اس کے اندر امریکہ نے اس کو بدماشی کرنے دی ہے، ہمیشہ سے زیادتی بھی کرنے دی ہے، رولز بھی وائلیٹ کرنے دیے ہیں، اور اس کے ساتھ کھڑا بھی رہا ہے۔ لیکن جب بھی اسرائیل نے اس لمٹ کو کراس کیا ہے تو امریکہ نے اس کو پنش کیا ایکچولی، امریکہ نے اس کو دکھایا ہے کہ تم ہمارے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ یہ تم سے نہیں لڑ سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کو کوئی دنیا میں کوئی سہارا نہ دے یا کوئی اللہ نے سہارا نہ دیا ہو۔ تو اللہ کا سہارا تو ان سے ختم ہو چکا تھا جب غیر مغضوب ہو گیا ہے اور وہ مغضوب ہو گئے، تو اب ان کو اگر امریکہ سہارا دیتا ہے تو وہ ان کو پھر سسٹین کرتے، اپنے آپ کو سسٹین کرتے ہیں۔ جب سہارا نہیں ملتا تو امریکہ ان کو اپنی اوقات ان کی دکھا دیتا ہے۔ تو اسرائیل چاہتا ہے اردن کے اندر، اس نے غرب اردن کا جو ایریا ہے وہ کنٹیسٹ کرتا ہے، اور امریکہ نے اس کو الاؤ کیا ہوا اس پہ، اس لیے وہ جارڈن کے اوپر بدماشی کرتا ہے اس پہ۔ وہ سیریا کے اندر گولان ہائٹس کو کلیم کرتا ہے، اور سیریا بھی اس کو کنٹیسٹ کرتا ہے، کہتا ہے میرا ہے، لیکن امریکہ کے کہنے پہ سیریا گولان ہائٹ تک سرنڈر کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسرائیل حزب اللہ کے خلاف لبنان میں آیا اور اس نے وہ لائن کراس کی جو امریکہ نے اس کے لیے سیٹ کی ہے، امریکہ نے کچھ علاقہ اس کو دیا ہوا ہے، وہاں کھل کے بدماشی کرنے دیتا ہے، کچھ پہ اس کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے تم جارڈن اور سیریا کا یہ علاقے پہ تم کنٹیسٹ کر سکتے ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھتا ہے تو امریکہ اس کو اس کی اوقات دکھا دیتا ہے، جیسے کہ حزب اللہ نے کے ساتھ لبنان میں جنگ کر کے اس کو دکھا دیا کہ تمہاری اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ تم 20,000 کی ملیشیا سے بھی لڑ سکو، یہ بھی تمہاری اوقات نہیں ہے، اگر میں تمہیں سپورٹ نہ کروں۔ تو اسرائیل کو بیک فٹ پہ جانا پڑا تھا۔ تو امریکہ ایجپٹ کے ذریعے اسرائیل کو رفح بارڈر سے آگے نہیں جانے دیتا، امریکہ جارڈن کے ذریعے غرب اردن سے آگے جانے نہیں دیتا اس کو، امریکہ سیریا کے ذریعے اس کو سیریا کے اوپر آن اینڈ آف ایئر سٹرائک کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہ گولان ہائٹ سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے یہ میرا علاقہ ہے۔ بے شک یہود یہ نہیں مانتے، نہ یہ چاہتے ہیں، نہ ہی نتنیاہو یہ چاہتا ہے، لیکن امریکہ اس کو بالکل الاؤ نہیں کرتا، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے یہ ایریاز میرے ہاتھ میں ہونے چاہیے، اور اسرائیل کو میں نے رکھا ہے اپنے مقاصد کے لیے، بے شک تمہاری جو بھی خواہش ہو، لیکن تم نے اس رینج میں رہنا جو میں نے کہا ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں حرمین شریفین، وہ بالکل چاہتے ہیں سب کچھ، لیکن امریکہ سمجھتا ہے کہ ہم محمد بن سلمان کے ذریعے سعودی عرب میری مٹھی میں ہے اور میں جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، سو وائی شوڈ آئی الاؤ اسرائیل؟ سو دے ڈونٹ الاؤ اسرائیل۔ اور امریکہ کو پتہ ہے کہ عراق کی گورنمنٹ میرے ہاتھوں میں ہے، سو وائی شوڈ آئی الاؤ اسرائیل؟ امریکہ کو پتہ ہے ایران جو ہے اسٹریٹجک معاملات میں مجھ سے فلی کوآپریٹ کرتا ہے، ٹیکٹیکل آپریشنل ایشوز میں میرے ساتھ پڑھے کرتا ہے، لیکن اسٹریٹجک معاملات میں افغان جنگ ہو یا وہ شام کی ہو یا وہ کوئی بھی اور معاملہ ہو، یمن کی ہو، وہ میرے اشاروں پہ چلتا ہے۔ تو وائی شوڈ آئی گیو اٹ ٹو اسرائیل؟ اس وقت جو بائیڈن گورنمنٹ کا جھگڑا بھی ہے اس وقت نتنیاہو کے ساتھ، وہ صرف اس بات پہ ہے کہ بائیڈن ایران کے ساتھ دوبارہ نیوکلیر ڈیل سائن کرنا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نیوکلیر ڈیل سائن کریں گے تو وہ نیوکلیر ویپنز بلڈ کر لے گا، اور ہمارے لیے یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، تو ہم یہ نہیں الاؤ کریں گے۔ تو بائیڈن نے ابھی 4 سال سے نتنیاہو سے ملاقات نہیں کی، ٹرمپ نے آتے ہی نیوکلیر ڈیل اڑا دی، ختم کر دی تھی ایران کے ساتھ۔ تو ریپبلکن مور کلوز ہیں، لیکن جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ہمیشہ اسرائیل کو ٹائٹ رکھتے ہیں، باقی دونوں اس کو اپنے لیپالک بیٹے کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کی نخرے سنتے ہیں اور سہتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں، لیکن جو وہ ہیں ڈیموکریٹس ہیں وہ ان کو زیادہ ٹائٹ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اوباما نے بھی اسرائیل کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی تھی، لیکن ٹرمپ نے آ کے ان کو زیادہ لفٹ کرا دی تھی۔ دونوں کو جیوز ووٹ چاہیے، دونوں جیوز کو خوش کرتے ہیں، لابی کو خوش کرتے ہیں، لیکن دونوں کے اپروچ میں ڈفرنس ہے۔ تو ریپبلکن زیادہ سپیس دیتے ہیں اور جبکہ ڈیموکریٹس ان کو کم سپیس دیتے ہیں، لیکن جب اسرائیل جنگ کرتے ہیں تو دونوں اس کو بہرحال اس ٹائم پہ سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایکچولی امریکنز نے نتنیاہو کے خلاف جو بھی پروٹیسٹ ہوئے تھے پورے ملک میں، وہ امریکنز کے بیکنگ سے ہوئے تھے۔ امریکہ ان کو نتنیاہو کو فورس کرنا چاہتا ہے کہ تم 5-6% چھوڑ کر تسلیم کرنے کی آفر قبول کر لو، لیکن نتنیاہو اس کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو امریکہ اس کو پنش بھی کرنا چاہتا ہے، اس کو لمٹ بھی دکھاتا ہے اس کی۔ تو یعنی اگین دیر آر سم سرٹن لیول آف ایک انالیسز ہے اس کے اندر کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو ایک لائن کے اندر بھی رکھنا چاہتا ہے، اور دونوں کو بیلنس کرتا ہے ان چیزوں کو۔ سو دیر از
less chance of they going towards Armenian Sharifian, because Armenian Sharifian is already under American control indirectly through Mohammed bin Salman. जी सर, थैंक यू सो मच जी सर। 2 स्पीकर्स हैं, फिर हम सेशन को रैप करते हैं जी। हाशिर अब्बासी, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि आप अभी बात कर रहे थे ना कि अमेरिका के अंडर है इसराइल, तो हम जैसे कि स्पीकर हैं मतलब जो थे डॉक्टर इसरार को, वो उनका तो मतलब बिल्कुल अलर्ट था कि वो कहते थे कि अमेरिका इसराइल के अंडर है। और दूसरी मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते इस कंट्री के और ये सिनेरियो होता तो फिर आप क्या करते? थैंक यू सर। जी जज़ाकल्लाह खैर। ओके, जी डॉक्टर साहब का बिल्कुल ये ओपिनियन था और वो ये आइडिया कैरी करते थे, और वो बट वी डोंट एग्री विद दिस। हम नहीं समझते कि ऐसा है, और हम समझते हैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल रियलिटी की। और एक्चुअली ये यूरोपियंस प्लान था इसराइल खड़ा करना, और फिर इस प्लान को अमेरिका ने हाईजैक किया है, और वो उस एजेंडा को लेकर चलता है। और इसके लिए आमतौर पर जो एविडेंसेस दिए जाते हैं ना कि वो कंट्रोल करता है, वो एक मर्डॉक की एग्जांपल दी जाती है जो 35% तक एक बड़ा मीडिया ग्रुप ओन करता है, या फिर जियो लॉबी की एग्जांपल दी जाती है। लेकिन अगर आप दोनों को चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो कोई भी स्टेट्स हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ पार्टीज जो है वो मीडिया चलाती हैं, लेकिन वो स्टेट के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं हो सकती कभी भी। फॉरेन पॉलिसी में स्पेशली वो स्टेट के इन्फ्लुएंस को क्रॉस नहीं करती। तो ये अमेरिकन ऑफिशियल पॉलिसी है कि वॉर के अंदर इसराइल के नैरेटिव को लेके चला जाए। लेकिन अभी मिसाल के तौर पे फरीद ज़करिया का प्रोग्राम है GPS अमेरिका में, जो पूरा अमेरिका सबसे ज्यादा ओपनली देखता है, उसमें उन्होंने फलस्तीनी उसको सफीर को लेकर आए और उसको बिल्कुल खुल के बोलने दिया कि वो इसराइल का नैरेटिव उड़ा के रख दें, और कहे कि जी इसराइल ने, हमास ने हमला नहीं किया, वो कंटिन्यूस इसराइल हमला कर रहा था जिसके जवाब में हमास ने ये किया है। तो उन्होंने पूरी स्पेस दी इस चीज को, क्योंकि अमेरिका इसराइल को फुल स्पेस नहीं देना चाहता। तो अमेरिका बैलेंस करता है इसको कि जब उसको इसराइल को स्पेस देना है तो इसराइल को खुल के बोलने देता है, और जब उसको वो कंट्रोल करना चाहता है तो वो अपोजिट नैरेटिव को ना बजाय ये शो करते हुए कि आजाद मीडिया है वो तो दोनों की बात सुना रहा है, तो उन्होंने दूसरे ओपिनियन को फुल स्पेस दी, और फलस्तीनियन जो नैरेटिव है उसको अमेरिकन चैनल्स ने कवर किया है एक्चुअली। अल्दो अमेरिकन प्रेसिडेंट और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ओपनली कह रहे हैं कि जी इसराइल बेबीज को मार रहा है, इसराइल ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, जैसे कि वो शो कर रहा है कि वो इसराइल के साथ है। लेकिन एक्चुअली उसने अपने मीडिया को अलाउ किया कि वो अपोजिट नैरेटिव को स्पेस दे। फिर इसके बाद जो जियो लॉबी है उनकी जो फंडिंग है वो इस वक्त सारी बाकी जो लॉबीज से कम है उनकी फंडिंग। उनका फंड जो है वो ऑयल लॉबी से कम है, उनका फंड जो है वो मिलिट्री लॉबी से कम है, उनके फंड बाकी लॉबी से, इवन इंडियन लॉबी से कम है। सो उनकी लॉबी को ये हमने ओवर एम्फेसाइज किया हुआ है कि वो बहुत पावरफुल है। ये अमेरिका का इंटरेस्ट है उसको कैरी करना कि वो इसराइल को सपोर्ट करे, क्योंकि उससे उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। और ये हम एक पूरी तारीख में दर्जनों नहीं सैकड़ों वाकयात हैं जहां हमें नजर आता है कि अमेरिका बज़ाहिर प्रेटेंस रखता है कि वो इसराइल को अनलिमिटेड सपोर्ट करता है, लेकिन एक्चुअली वो इनडायरेक्ट अपने प्लेयर्स के जरिए इसराइल को एक लिमिट के अंदर भी रखता है। तो इसलिए हम डॉक्टर साहब के बाकी चीज़ों से इत्तेफाक के बावजूद इस चीज़ से हम इत्तेफाक नहीं करते। और दूसरा आपका सवाल अगर आप मुझे क्विकली रिकॉल कर दें, मेरे जहन से फौरन निकल गया। अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते हो सर? ओके सही। देखिए, नंबर 1 में प्राइम मिनिस्टर होता ही ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास बड़ी लिमिटेड पावर्स हैं, और इस्लाम के तहत ऐसा हुक्मरान हो ही नहीं सकता जो 73 के आइन के तहत, इस सेकुलर कवानीन के तहत हाकिम बने और उसके पास ये ताकत भी ना हो कि वो अफवाज को मोबिलाइज कर सके। मैं इससे बेहतर है कि मैं आर्मी चीफ होता और मैं अफवाज को मोबिलाइज करता। मैं अम्मान एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचता, अपने एयरफोर्स के जहाज उतारता और वहां से अटैक करता। मैं अपनी ब्रिगेड्स पहुंचाता। मैं अफगानिस्तान के अंदर अपनी मिलिट्री को इंटर करके अफगान तालिबान को मिलाकर आगे कतर के रास्ते से एंटर होता। मैं अपनी फौज मोबिलाइज करता। ये मेरे मिलिट्री कमांडर्स को पता है कि हमने कैसे मोबिलाइज कर रहे हैं। मैं अपने मिसाइल्स यूज करता, मैं अपने जहाज यूज करता, मैं वहां पहुंचता, हर सूरत पहुंचता। ये एक्स तरीके से पहुंचता या वाई तरीके से पहुंचता या जेड तरीके से पहुंचता, ये मेरे मिलिट्री कमांडर्स मुझे गाइड कर देते कि कैसे पहुंचना है। मैं उनको टास्क देता, मैं अपने SSG को टास्क देता, मैं अपने 10th कोर को टास्क देता, मैं अपने 12th कोर को टास्क देता, मैं अपने एनालाइज को टास्क देता, मैं अपने मुख्तलिफ डिविजन्स को टास्क देता कि आपने जो एमओ डायरेक्टरेट के अंदर सारी प्रैक्टिसेस की हुई हैं तल अवीव तक पहुंचने की और उसको लिबरेट करने की, वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके दिखाएं मुझे सारी प्रेजेंटेशंस दें कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस में फिर मैं एक प्रूफ करता और फिर उनको कहता कि मोबिलाइज।
تو اگین یہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہے, میں اس کا ایگزیکٹ ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں, بٹ دے آر ٹیکنیکل پیپل, دے ہیڈ پلانس, دے نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ, اور میں ان کے پلان سنتا اور میں اپنے ویژن کے ساتھ ان کو گائیڈ کرتا اور ان کو کہتا کہ نہیں یہ نہیں ایسے کرو اور یہ نہیں ایسے کرو, اور ہمیں آپ کی تکبیرات سننی ہے مسجد اقصیٰ کے اندر, اور مسجد اقصیٰ کے اندر ہم نے عصر کی نماز پڑھنی ہے, اور وہاں ہم نے عصر کی نماز پڑھنے کا شرف حاصل کرنا ہے, اور اس کی دالان اور صحنوں کو ہم نے تکبیر کی آوازوں سے دہلا دینا ہے. ہم پہنچ رہے ہیں ان کے پاس, اور ہمیں اسلحہ پہنچانا ہو, ہمیں اپنے کمانڈوز پہنچانے ہو, ہمیں ایئر ڈیفنس پہنچانا ہو, ہمیں اپنے ایئر فورس کے جہاز پہنچانے ہو, ہم پہنچا دیتے. جی سر, تھینک یو سو مچ. جی محمد منیر افضل, آپ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت احسان مند ہوں بہت سے حوالوں سے عمران یوسف زئی صاحب کا اور باقی احباب کا بھی, حزب سے جو لوگ ہیں یا ذمہ داران ہیں, کہ آپ لوگوں نے ایک خاص طور پہ عمران بھائی نے بہت طاقتور, میں نیریٹو اس لیے نہیں کہوں گا کہ نیریٹو تو ایک جھوٹ ہوتا ہے جو گڑھا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے. آپ نے حق کو وہ جو ہے نا کہ فرقان بنا دیا کہ جھوٹ اور سچ میں, اور صحیح اور غلط میں, اور اسلام غیر اسلام میں ایک تمیز پیدا کر دی ہے. اس کا ایک بہت بڑا اثر ہو رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ایک آدھ دو خوشخبریاں بھی ہیں. مثلاً کراچی میں جو شرح فیصل کا بھی ذکر بھی کیا عمران صاحب نے, میں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اور سراج الحق صاحب دونوں کی تقاریر سنی ہیں جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں, ویڈیوز وغیرہ. انہوں نے آج بڑا ڈائریکٹلی آرمی کو مخاطب کر کے مطالبہ کیا ہے جہاد کا اور ڈائریکٹ ایکشن کا. نعیم صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ آپ باقی آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ تمام آرمی چیفز کے بلکہ دنیا کے آرمی چیف سے رابطہ کریں, اور خاص طور پہ مسلمان ممالک کی جو فورسز ہیں ان سے, اور پھر اس پہ ایک مطلب ایک وے آف ایکشن جو ہے وہ طے کریں. سو اس طرح کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑی زبردست ہے. امریکہ کو کہا سراج صاحب نے کہ ہم جو ہیں اگر تم نے وہاں اعلان کیا کہ تم اسرائیل کے ساتھ کھڑے اور حماس پہ حملہ کرنے کے لیے تم بھی تیار ہو, تو پھر ہم بھی تیار ہیں. ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی, ایک حد کے اندر ہمارے حکمرانوں نے ہمیں رکھا, لیکن اس کے بعد کوئی حد نہیں رہے گی. اسلام آباد میں تمہارا سفارت خانہ پہلا ٹارگٹ ہوگا. اور بہت ساری مطلب باتیں اس طرح کی ہیں جس سے ایک پریشر جیسے بلڈ کرنا چاہیے وہ ہو رہا ہے. باقی یہ بلنکن کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا, وہ ایجپٹ سے واپس سے آ رہا تھا. یہ 4-5 ملکوں, سب سے پہلے اسرائیل آیا, پھر وہاں جو کچھ بیان اس نے دیا کہ میں پہلے یہودی ہوں, پھر وہاں سیکٹری خارجہ ہوں. اس پہ بھی کراچی کے مظاہرے میں بہت تنقید ہوئی اور بہت وہ کیا گیا. لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پریس کانفرنس میں جو وہ کہہ رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں پارٹنرز کنٹری یہ جو ہماری ہیں مڈل ایسٹ میں ان سے میں ملا ہوں. پارٹنرز مطلب وہ یہ سارے جو ہیں ایکچولی اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اس طاغوت کے جو سارا ہے. اور ایک جو ابھی عمران بھائی جواب دے رہے تھے اس میں یہ ہے کہ میں نے بائیڈن کا کل دیکھا تھا, ایک اس کی 1 منٹ میں کہ بائیڈن کو ڈسکرائب کیا. اس میں یہ تھا کہ ایک دفعہ اس نے یہ کہا کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کا سب سے بڑا اثاثہ اور سب سے بڑا اتحادی اور بیس جو ہے وہ اسرائیل ہے. یعنی انہیں اس کی کوئی سینکٹریٹی یا ان چیزوں سے نہیں غرض, انہیں اپنے مفادات کے لیے جس حد تک اس کی ضرورت ہے وہ رکھا ہوا ہے. یہ بالکل درست ہے, اور اس کو ایک حد سے آگے وہ نہیں بڑھنے دیتے. یہ بھی 100% درست ہے. میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ اس نتنیاہو کے خلاف بہت سارے اسرائیلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس نے ہمارا سارا بھرم خراب کر دیا, اس دفاع میں ناکام ہو گیا, انٹیلیجنس فیل ہو گئی, اور اس کو کچھ کہہ رہے تھے کہ اس کو فوری طور پہ ہٹایا جائے.
یا زیادہ تر تو یہ کہہ رہے تھے اس کو فوراً کیج میں بند کیا جائے اور قید کیا جائے اور اس پہ مقدمہ چلایا جائے، فلان کیا جائے. ایک کا دو آوازیں ایسی بھی تھیں کہ نہیں ابھی چونکہ جنگ ہے تو ہمیں ساتھ دینا چاہیے، فلانا ہے ڈھمکانا. اچھا میں کہنا یہ مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میرا سوال بھی ایک ہے کہ یہ جتنی اب تک ڈیولپمنٹ ہے، یعنی اب میں اسرائیل اور حماس کی بات نہیں کر رہا، عمران بھائی کی بات کر رہا ہوں. عمران بھائی سے مراد اس نظریے کی بات ہے کہ جس کے وہ ترجمان ہیں پاکستان میں آج کل، کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان میں یا عالم اسلام میں کہیں سے کوئی روشنی پھوٹنے کا جلد کوئی امکان ہے؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی اسٹیبلشمنٹ آف خلافہ وچ از دا الٹیمیٹ سولوشن. اور جتنی بھی موبلائزیشن ہے ریسورسز کی یا باقی ساری دنیا روئے زمین کی ہر چیز ہی مومن کا اثاثہ ہے اور اس کی میراث ہے، لیکن اسلامی دنیا کے اثاثے تو سارے ہی ایک سینٹر پہ مجتمع تبھی ہو سکتے ہیں اور ایک قوت تب بن سکتے ہیں جب خلیفہ ہوگا ایک مجاز مسئول ان کا عادل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی مطلب کتنی امید ہم رکھیں کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچنے والے ہیں؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی بارک اللہ فی سر جی، بہت زیادہ شکریہ آپ کے الفاظ کا جس میں آپ نے اپریشیٹ کیا ان چیزوں کو، اور اس کو پریسائزلی آپ نے نہ صرف ایک بڑی کلیئرٹی سے بیان بھی کیا جس طرح سے میں نے بیان کیا تھا، تو آپ نے اس کو ایگزیکٹلی سمجھا بھی اور اس کو اپریشیٹ کیا. جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے، میں آپ کو ایک بڑا ریئلسٹک ایک اسیسمنٹ بتا سکتا ہوں، کیونکہ اصل میں نصر تو اللہ کے پاس ہے. ہم کسی کو قائل کرنے کی، پریشر میں ڈالنے کی قائل بھرپور کوشش کر سکتے ہیں، حالات ایسے ہو سکتے ہیں جس سے وہ چیزیں اس جگہ پہ پہنچے کہ وہ ہونے والی ہوں، لیکن بہرحال کہیں پہ بھی وہ اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن جو اوور آل اس کے باوجود ایک اسیسمنٹ کی بات ہے، انشاءاللہ وی ڈو سی کہ دس ایپیسوڈ جو بھی چل رہا ہے مسجد اقصیٰ کا، اس کے خاتمے سے پہلے انشاءاللہ کسی نہ کسی ریجن سے خلافت کا ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ ہم وہ بھی ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اصل میں آخر میں یہ بہرحال ہے اللہ کے ہاتھ میں. اللہ اگر ابھی ہمیں اور آزمانا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ نہ کرے. جو کرائن ہیں، جو اشارے ہیں، جو تیاری ہے، جو کام ہے، جو لوگوں کی آواز ہے، جس طرح کی امت کی سچویشن ہے، جس طرح کی ورکنگ ہے، جس طرح کے کنٹیکٹس ہیں، جس طرح کے سب کچھ چل رہا ہے، اس سے بہرحال ایسا نظر آتا ہے کہ جس روشنی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ بالکل قریب آ لگی ہے. اور یہ میں ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، میں بیکاز آف دس ایپیسوڈ امت جس جگہ پہ جا چکی ہے اس کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں، وائل کیپنگ دس ان ویو کہ بہرحال چیزیں کبھی بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سی جگہوں پہ بڑا کلوز کال کے ساتھ چیزیں مس بھی ہو گئی تھیں، اور جب آخری دفعہ نصرہ ملی بھی مدینہ سے تو وہ بھی راستے میں 3 جگہوں پہ اللہ نے ڈائریکٹ اس کو بچایا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت انسان اگر پلاننگ کی بات کی جائے تو وہ فیل ہو گئی تھی. اور صرف اللہ کی مدد نے، جس کے غار ثور کے اندر آپ 3 دن چھپے رہے تو وہ وہاں پہنچ گئے تھے. پھر سراقہ بن مالک جو ہے وہ پہنچ گئے تھے، اور جب آپ گھر سے نکل رہے تھے تو انہوں نے گھیراؤ کر لیا تھا. تو ہیومن پلاننگ فیل ہو گئی تھی، انسانی پلان. لیکن اللہ نے جب ایک چیز کو کرنا ہوتا ہے تو ہماری کمی کوتاہی، ہماری کمزوری پہ پردہ ڈال کے اور اپنی مدد سے اس کو تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. تو اگر اللہ کی مدد انشاءاللہ سے حال رہی تو امت جس جگہ پہ ہے وہ اس ایپیسوڈ سے نظر آتا ہے کہ چیزیں انشاءاللہ اپنی رائٹ ڈائریکشن میں پہنچ گئی ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ، مجھے بھی 100% یقین ہے. ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں. محمد نشاد نشوان ہے، اس طرح کچھ نام ہے، فلسطین سے ڈائریکٹ غزہ سے ٹویٹر پہ ہوتے ہیں، تو میں ان کو فالو کیا ہوا ہے، ڈیلی میں واچ کرتا ہوں اور لمحہ بلمحہ تقریباً چل رہا ہوتا ہے. آج مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ شاید شہید ہو گیا ہوں، کیونکہ 7-8 گھنٹوں سے کے اندر ان کی کوئی نہیں آئی. یعنی ہر 10-15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد ان کی ٹویٹ آ رہی ہوتی تھی، اور بہت خوبصورت. مثلا جس دن وزیر دفاع اسرائیل کے نے یہ اعلان کیا کہ ہم آج سے غزہ کی بجلی، پانی، ادویات، خوراک، سب چیزیں بند کر رہے ہیں، بلاک کر رہے ہیں،
اور یہ ہیومن اینیملز ہیں، ان کو مرنا ہے، ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، یہ وہ۔ اس دن ان کی ٹویٹ آئی کہ عالم اسلام تو جو کر رہا ہے کر رہا ہے، اسرائیل نے جو اعلان کر دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک بہت ہی خوبصورت اشارہ ہمیں ملا کہ اس اعلان کے اگلے ہی لمحے بجلی باندھی، پانی باندھا، اس کے اگلے ہی لمحے آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی، اور ساتھ ہی جو لائٹ کا مسئلہ تھا وہ آسمانی بجلی نے سنبھال لیا۔ بہت دیر تک بڑے ایک خاص انداز میں بجلی چمکتی رہی اور ہمیں روشنی ملتی رہی۔ اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ ان کی ٹویٹ تھی، کہ اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ کوئی ہو نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور جو دوسری جو بات آپ نے کہی کہ آثار اور وہ ساری بات اور یہ موجودہ جو سینیریو بن گیا ہے، اس کے اوپر مطلب جماعت اسلامی ڈیموکریسی کے راستے کچھ کرنا چاہتی ہے، جو کچھ بھی، وہ بھی اس پہ آ گئے ہیں آپ، یہ کہ یہ ملٹری سولوشن ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ ڈیمانڈ کرنے ڈائریکٹ آ گئے ہیں۔ تو اللہ چیزوں کو فورس کر کے وہاں تک لا رہا ہے کہ ساری خیر کی قوتیں اور شر کی قوتیں بالکل ایک دوسرے کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کو علامہ اقبال نے ایک دفعہ جیسے کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ بالکل، یہ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت بظاہر تو وہ ہے نا کہ بہت اندھیرا ہے، بہت یعنی ڈر لگتا ہے، شریر کانپ جاتا ہے ان بچوں کا دیکھ کے، ان عورتوں کا دیکھ کے، خاص طور پہ جو لینڈ انویژن ہے، اب ان کو جس کے لیے وہ تیار، وہ بڑی فلمیں دکھا رہے ہیں کہ ٹینک اتنے ہو گئے ہیں، ایئر سے بھی اور سمندر سے بھی حملہ کرنے کے لیے، بالکل ان کو مٹانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں دیکھ کے تو خوف آتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ نصر اللہ قریب۔ جی تھینک یو سو مچ سر۔ جی ساجد انور آج کا لاسٹ اسپیکر، بات کریں آپ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جیسا کہ آپ مطلب بات ہو رہی تھی کہ فوج میں وہ جذبہ ہے وہ کرنے کی، اور کیا کہتے ہیں جیسے کہ ایجپٹ کی بات کیا کہ وہاں پہ وہ رونے لگے، تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جب اتنے زیادہ ماس لیول پہ اسرائیل والے جو وہاں پہ بمبارڈنگ کر رہے ہیں، تو مطلب فوج کے اندر جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیبل نہیں مل رہا ان کو، یعنی کہ ملٹری وتھ ان ملٹری کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ، تو وہ کتنی تیزی سے مطلب وہ کام ہو رہے فوج کے اندر، جو مطلب کہ سچ میں وہ جذبہ رکھتے ہیں جہاد میں جائے، اب تو مطلب کہ لاسٹ لیول پہ آ گیا ہے نا، کہ مطلب وہ بمبارڈنگ کیے جا رہے ہیں، مطلب ان کو تو مطلب پھر تیزی دکھانا چاہیے تھا۔ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فوج کے اندر کتنی تیزی آ رہی ہے، ٹھیک۔ اور ایک لاسٹ سوال یہ تھا کہ حزب التحریر میں عمران بھائی کے ایک دن ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس میں بتا رہے تھے کہ ہماری جو ہے بہت جگہ جو ہے ملٹری کوپ ہوتے ہیں نا، وہ ہم نے اس کو یہ ڈیلے کیا، کیونکہ ایک ایسا بڑا دیش میں وہ لانا چاہتے تھے جہاں پہ خلافت جو ہے نا پوری دنیا میں وہاں سے کنٹرول ہو سکے۔ تو جو ابھی جو ان کے ہاتھوں میں جو حزب التحریر جو اتنے دنوں سے اس چیزوں پہ کام کر رہی ہے کہ نصرہ کی بات کرتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بہت سارے جنرلوں سے بات ہوئی ہے ایسے ویسے، تو یہ ابھی مطلب کہ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ نہیں کچھ یہ فوج اپنی طرف سے بھیج سکے وہاں پہ، ابھی تک تو موبلائز کر دینا چاہیے تھا۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ انور صاحب کی بڑی زبردست بات تھی، انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے ریمارکس دی اور وہ کنکلوڈ بھی بہت اچھے انداز میں کر رہے تھے۔ جہاں تک آپ کی جی بات کے تعلق ہے، تو آپ نے نا ایک بات یہ کی کہ ہم دیکھیں، ہم ایک ایز اے پارٹی نا، میں یہاں پہ اوریجنلی پارٹی کی بات جنرلی نہیں اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ میں اس کو ایک جنرل پلیٹ فارم کے طور پہ ڈسکشن رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ایز اے پارٹی اگر آپ بات کریں، مختلف جماعتیں ہیں، تو جو حزب کی سوچ یہ ہے کہ جب تک عوام کو ایک خاص درجے پہ تیار نہ کیا جائے، تب تک کوئی بھی سسٹم اسٹیبل طریقے سے نافذ نہیں ہو سکتا۔ یہ فکر صرف میری نہیں ہے، ڈاکٹر سار صاحب یہی سمجھتے ہیں، مودودی صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں، اور ہماری اسلامی تنظیمیں سمجھتی ہیں کہ سوسائٹی کو سرٹن لیول پہ تیار کرنا ضروری ہے، تو اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ اگر آپ نے مختلف طاقتور طبقوں کے ساتھ بات کر کے ایک سرٹن لیول پہ کچھ لوگوں کو تیار کیا ہے،
تو دیکھیں وہ ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تیار ہو گئے ہیں تو وہ اپنی فوج کے اندر اپنا ایک یونٹ نکال کے چلے جائیں اور وہ کچھ کر لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ریاست کرتی ہے، ریاست کے تحت ایک ادارہ کرتا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے لاہور کور کے اندر ایک کمپنی کے نیچے 2 یونٹس ہیں تو وہ 2 یونٹ چلے جائیں، یا ایک جرنیل اپنے جو ہے اپنے ساتھ 10,000 فوجیوں کو کہے کہ تم نکلو اور ہم جاتے ہیں اور ہم جو ہے یہ کام کرتے ہیں. ایسے ہوتا ہی نہیں ہے. آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں، نہ آپ کو اس کی ریئلٹی کا اندازہ. یہ ایسے نہیں ہوتا. تو اس لیے کبھی ایسا نہیں کیا جاتا. جب بھی ہوتا ہے تو آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ ایک کمپلیٹ اتھارٹی حاصل کریں، تاکہ صرف یہ ایک دستہ نہیں ہے. یہ دستہ پھر تو یہ ایک جہادی گروپ بن گیا نا، جو چند ہزار ٹرینڈ لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے. یہ تو ایک جہادی گروپ بن گیا. اصل میں تو یہ کام ایک ریاست کے سٹرکچر کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایک ایئر فورس، نیوی، آرمی اور ایک کمانڈ اور کنٹرول، اور اس کے پیچھے ایک ملک ہے اور اس کے پیچھے ریسورسز ہیں. اس کے ذریعے ہی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ اس طرح کے ٹرینڈ لوگ تو آپ کو مختلف جہادی گروپ میں مل جائیں گے. تو ایک یونٹ کا جانا از ناٹ انف. اس سے تبدیلی نہیں آتی. آپ کو اصل میں ایک ریاست کی قوت اور طاقت چاہیے ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ تبدیلی لاتے ہیں. جی سر، فائنل ریمارکس فرام یور سائڈ پلیز. جی جزاک اللہ خیر. میں جو فائنل ریمارکس ہیں وہ یہی ہے کہ دیکھیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو انتظار کرتے ہیں امام مہدی آئیں گے تو تبدیلی آئے گی. ہم حالات دیکھ رہے ہیں اور ہم انتظار میں ہیں کہ جب یہ آ جائے گا تو پھر ہم کامیابی ہمیں ملے گی. ہم سیلیبریٹ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم کام والے لوگ ہیں. کیونکہ ہمیں اصل میں اللہ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، ان اعمال کا جواب نہیں دینا جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں. جو آپ کے اور میرے اختیار میں جو ہے وہ ہے اس دعوت کو، اس کلیئرٹی کو، اس انڈرسٹینڈنگ کو، اس کنسیپشول انڈرسٹینڈنگ کو آگے کیری کرنا، رائٹ لوگوں تک پہنچانا. اگر رائٹ لوگوں تک آپ کا ایکسیس نہیں ہے تو پھر ایک پبلک پلیٹ فارم پہ بات کرنا، خواہ وہ سوشل میڈیا ہی کیوں نہ ہو، تاکہ وہاں سے اور لوگ آپ سے سنیں، اور لوگ آپ سے سمجھیں، اور لوگوں کے ذریعے بات رائٹ جگہ پہ پہنچے، تاکہ اس کا ایک اثر ہو. تو ہم سب نے یہاں پہ جو ہم نے سنا، اس آئیڈیاز کو سمجھا، اس آئیڈیاز کو ہم نے آگے کیری کرنا ہے. اگر ہم آگے کیری نہیں کرتے اور آپ یہ سمجھے کہ میں بڑی کلیئرٹی حاصل کر لی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے اور اللہ کو ہم نے اسی پہ جواب دہ ہونا ہے. اگر ہم اپنا رول پلے نہیں کرتے تو پھر ہمیں یہ گلے کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے. بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی ذمہ داری، لیٹ دا گاڈ بی گاڈ. رب اللہ ہے نا، آپ اور میں رب تو نہیں بن سکتے نا. ہم بندے ہیں، ہمیں جو ٹاسک دیا گیا ہمیں وہ کرنا ہے. ہم اور کسی چیز کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. مسلمان کو تکلیف ہے، مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، آپ سے آپ کے اعمال کا پوچھا جائے گا. تو آپ کے ایکشن، آپ کو رائٹ ڈائریکشن پتہ چلتی ہے اور آپ کنوینس ہے، تو آپ کو اس رائٹ ڈائریکشن میں اپنا کام کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے. جی سر، تھینک یو سو مچ سر. آلویز بین اے پلیئر فار ہیونگ یو سر. آئی ہوپ کافی دماغ کی کھڑکیاں کھلی ہوں گی اور ہمیشہ آپ کو سننے کے بعد ایک کلیئرٹی سے ملتی ہے. تھینک یو سو مچ سر. جی جزاک اللہ خیر سب کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، ان دی اینڈ آپ سب لسنرس کا ابھی تک ساتھ ٹکے رہنے کے لیے تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. آئی ہوپ کہ آج کی عمران بھائی کی ٹاک کے بعد تو کافی حد تک کلیئرٹی ملی ہوگی، اور ہم نے کوشش کی کہ جو بھی کنفیوژنس تھی اور جتنے زیادہ کوسچنس تھے آپ سب کے مائنڈ میں پاپ اپ ہو رہے، تو اس میں کلیئرٹی ملے تاکہ اس کنفیوژن کو دور کیا جائے جس سچویشن سے ہم ابھی گزر رہے ہیں. باقی کافی لوگ ریکارڈنگ کی بات کر رہے تھے، تو کمنٹس میں بھی اور آپ پروفائل میں جائیں گے تو وہاں پہ ہمارے آفیشیل چینل کا لنک موجود ہے. آپ وہاں پہ جائیں، چینل سبسکرائب کریں، اور جیسے ہی یہ ریکارڈنگ اپلوڈ ہوگی تو ضرور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا جن کو کلیئرٹی نہیں مل رہی یا جو اس سچویشن میں کنفیوز ہے. اور ایک بات جو عمران بھائی نے کہی وہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کسی کو جج مت کیجیے گا کہ وہ یہ نہیں کر رہا تو ہم یہ کر رہے ہیں. اس کو پرواہ نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہے. اس سے آپ نے بالکل جج نہیں کرنا. وہ بالکل بہت سب پیاری بات کی عمران بھائی نے کہ جب کوئی نشئی بھی یہ سنتا ہے کہ توہین رسالت ہوئی ہے یا نبی پاک علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، تو اس کا ایک آٹومیٹیکلی اس کے ضمیر کا ریئیکشن آتا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ اسلام کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. تو اس سے جج مت کریں. لوگوں کو
آپ اویئرنیس دیں، کلیئرٹی دیں اور اس پیغام کو پھیلائیں۔ آپ کہیں گے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، بہنیں کہیں گی ہم کیا کر سکتی ہیں ایسا ہاؤس وائف، تو ایٹ دی اینڈ آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ پوسٹر کریٹ کر سکتے ہیں، اوپر پیلسٹائن لکھ کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں کہ وی کال مسلم آرمیز۔ ایک بہن نے بھی سوال کیا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے تو وہ ہمیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ تب کریں گے جب آپ اسپیسیفکلی شاید پاکستان کی آرمی کو لکھ رہے ہوں گے، تو وہ آٹومیٹیکلی ایک ڈفرینٹ پروپیگنڈا کی طرف چلا جائے گا، تو اس پہ تو کوئی نہیں بات کرے گا۔ آپ ایک پوسٹر لیں آپ اور اس کے اوپر پیلسٹائن لکھیں، نیچے لکھیں کہ وی وانٹ پیلسٹائن اینڈ فری دی پیلسٹائن، اور آپ نیچے لکھ سکتے ہیں وی اونلی ڈیمانڈ مسلم آرمیز، دیٹس اٹ۔ مسلم آرمیز پہ آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا۔ آپ یہ کیمپین شروع کریں اور اپنا احتجاج، آپ کا جو ایک قانونی حق بھی ہے، اسے ریکارڈ کروائیں۔ اور کیونکہ ایٹ دی اینڈ آج کل سب لوگ سوشل میڈیا پہ سب کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، آپ جو بائیڈن دیکھ لیں، آپ نیتن یاہو دیکھ لیں، آپ ایلون مسک دیکھ لیں، سب کے موجود ہیں۔ تو جب آپ کی یہ کوشش بگر لیول پہ انفلوئنس کر رہی ہوگی، اور دیٹ ول بی ناٹ انف، آپ یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے اگر ایک پوسٹر کریٹ کر کے اس کی تصویر لے کے آپ نے پوسٹ کر دیا تو وہی آل ڈن۔ یہ اس پزل کا ایک ٹکڑا آپ کہہ سکتے ہیں، جسے جوڑیں گے تو ہمارا وہ خلافت کا نظام جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ تو انہی پیسز کو ہم نے جوڑتے رہنا ہے، چاہے آپ انڈیویجول لیول پہ، وہ میچ والی بات بھی کافی کل سے ٹرینڈ کری تھی، تو آدھے لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا تو وہ دیکھنے والوں کو ایک طرفہ کر کے ان پہ فتویٰ لگا کے خود کو پرائر سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کوئی ایسا معرکہ کر دیا نہ دیکھ کے۔ تو جنہوں نے دیکھا 5-6 گھنٹے میں تو، اور جنہوں نے نہیں دیکھا 5-6 گھنٹے میں، تو آپ ہمیں بتا دیں کہ ان 5-6 گھنٹوں میں آپ نے ایسی کون سی اسٹریٹجی بنا لی جو دیکھنے والوں جنہوں نے دیکھ لیا تو وہ اس نے مس کر دی۔ تو کائنڈلی اس چیزوں سے اوائڈ کریں، کیونکہ دعویٰ کے کام میں آپ کے اندر برداشت ہونا ضروری ہوتی ہے، سامنے والے کو اتنا مارجن ضرور دینا ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آپ کے فتویٰ بازی سے، کیوں ایسا سائیکالوجسٹ آئی کین انڈرسٹینڈ دس، کہ جب آپ سامنے والے پہ ڈائریکٹلی یہ کہیں گے کہ یو آر کافر اور آپ تو کر ہی حرام رہے ہو، تو اس کے بعد سے چاہے آپ جتنی مرضی دعویٰ دے دیں، اس کو جتنی مرضی اچھی باتیں بتا دیں، تو وہ تو آپ سے متنفر ہو چکا ہوگا۔ آپ سب کافی پریکٹیکلی بھی آپ خود اپنے آپ پہ اپلائی کریں۔ آج میں آپ کو کہوں کہ آپ تو کافر ہو، تو آپ تو جہنم میں جاؤ گے، تو آپ شاید میری تیسری بات بھی نہ سنو، آپ کہو گے کہ اس بندے نے تو مجھے پہلے ہی خارج کر دیا ہے، تو اب یہ مجھے اچھی بات بھی کہے گا تو میں نے نہیں سمجھنا۔ تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے، تو لوگوں کے مائنڈ ون کرنا سیکھیں، لوگوں کے دلوں کو جیتنا سیکھیں۔ جب بھی آپ نے انٹلیکچولی طور پہ سامنے والے کا مائنڈ ون کر لیا، پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کروا لیں۔ مثال کے طور پہ آپ جب اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھاتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہوتے ہیں ایسے بچے جو آپ کے ساتھ ایسے کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کہو وہ کرتے ہیں، کیوں؟ مینٹلی طور پہ یو ہیو بورن دیم۔ تو کائنڈلی ان چھوٹی چھوٹی پریکٹسز پہ فوکس کریں، اور ضرور اپنی ایفرٹ کو سوشل میڈیا کے پروٹیسٹ ضرور ریکارڈ کریں، ہر جگہ پہ آپ خود کریٹ کریں، اور آپ مجھے ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ جو بھی اس طرح کا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں، آپ گھر پہ کچھ کریٹ کرتے ہیں، سامنے آ کے بینر لے کے آپ اس کے ساتھ اپنی تصویر لگا سکتے ہیں، ہم اسے شیئر کر دیں گے۔ تو ابھی اس کے کمنٹس میں نے واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی لگا دیا ہے، آپ ابھی جوائن کر سکتے ہیں، تاکہ مزید اسپیسز جو عمران بھائی کے ساتھ ڈفرینٹ اسپیکرز کے ساتھ ہوں گے وہ جوائن کریں، ان میں پارٹیسپیٹ کریں۔ چینل کا لنک بھی لگا دیا جہاں پہ ریکارڈنگ آ جائے گی، اور عمران بھائی کے ساتھ اور جتنے اور مشہور اسپیکرز کے ساتھ ہماری اسپیسز ہوئی ہیں وہ بھی چینل پہ موجود ہے، وہ بھی وزٹ کیجیے گا، اور ان فیوچر جن اسپیکرز کے ساتھ ہماری پلان ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ حاصل کر سکیں گے چینل پہ۔ تو تھینک یو سو مچ اگین آپ سب کا، تو بہت جلد ملیں گے کچھ ہی دنوں میں اگین ود
different speaker, and इंशाल्लाह अब 3-4 स्पेसेस हमारी पैलेस्टाइन पे ही होंगी ताकि डिफरेंट स्पीकर से आपको एक न्यू नैरेटिव सीखने को मिले. तो जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन एवरीवन. तो टिल द नेक्स्ट स्पेस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.